اب یہ جو مرزا جونیئر ہے یہ کیا کرتا ہے کہ اس نے اگر کوئی معنی مراد لینا ہو تو یہ کہاں سے لیتا ہے؟ یہ جناب علی لیتا ہے فلموں سے، یہ لیتا ہے اس معنی کی مفہوم مسئلہ شرعی ہے، مسئلہ جو ہے وہ قرآنی کا ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ اس کو مراد لیتا ہے ڈراموں سے، فلموں سے کوئی اقتباس اخذ کر لیتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ چھلانگ مارے گا تو ویکیپیڈیا سے معنی کو اٹھا لے گا اور اخذ کر لے گا۔ اب یہ ان کی جو ہے وہ حیثیت ہے کہ جب آپ قرآن کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، آپ شریعت کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، تو آپ کو شریعت کے ہی اعتبار سے دلائل لے کر آنا ہوں گے۔ اگر آپ شرعی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو آپ کو شارع علیہ السلام یا اللہ تبارک و تعالی سے آپ کو دلیل لانی ہوگی۔ جب مسئلہ شریعت کا ہے تو آپ شریعت کو مد نظر رکھیں گے، شارع علیہ السلام کو مد نظر رکھیں گے کہ فلاں لفظ کا معنی اور مفہوم شارع علیہ السلام نے کیا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لیا ہے، اور تیسرے نمبر پہ جا کر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ ہیں اور جو ان کے شاگرد ہیں یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان، انہوں نے اس کا معنی کیا مراد لیا ہے۔ اکثر یہ بات پیش کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی، تو اب یہ مسئلہ شریعت کا بیان کرنا ہے، اب مسئلہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ امی ہونے کا معنی انہوں نے بیان کرنا ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ آپ کو فوراً الجھا کر لے جائیں گے لغت کے اندر کہ بھائی دیکھیں لغت کے اندر تو یہ معنی ہے، یہ معنی ہے، اور پھر وہاں بھی لغت کے اندر بھی یہ ڈنڈی مارتے ہوئے اپنے من چاہا معنی وہاں سے لیتے ہیں، خلط مبحث کر دیتے ہیں اور لوگوں کو الجھا دیتے ہیں، اور وہ معنی مراد لیں گے جو ان کو ان کے ذوق کے مطابق اور ان کی گھٹیا ذہن کے مطابق۔ ظاہر ہے کہ ایک گھٹیا ذہن کا آدمی وہ جو ہے گھٹیا ہی معنی مراد لے گا، اعلیٰ ذہن کا آدمی اعلیٰ معنی مراد لے گا۔ منافق جب بھی معنی مراد لے گا تو وہ لے گا کہ جس کے اندر اس کی کوشش ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جو شریعت کے مسائل ہیں، احکام ہیں، قرآن مجید نے جو کچھ بیان کیا ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس کے اندر وہ معنی مراد لے گا جو معاذ اللہ اس کے گمان میں ادنا سے ادنا ہوگا، اور پھر اس کے اندر ڈال کے لوگوں کو الجھایا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مرزا سینئر ہو یا جونیئر ہو، وہ یہاں تک کہتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غلطیاں کرتے ہیں اور وہ غلطیاں کیا کرتے تھے، اور یہاں تک یہ لوگ کہہ جاتے ہیں کہ ان کو بھی قرآن مجید کئی مقامات پہ سمجھ نہیں آیا، اور پھر ان کو جبریل علیہ السلام نے آ کر ان کو سمجھایا اور وہ اس کا معنی سمجھ نہیں سکے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا قرآن مجید کا معنی کیا ہے۔ تو اس طرح یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے بھی نہیں کتراتے، حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اگر آپ قرآن مجید کو پیش کر رہے ہیں تو آپ اگر تو وہ قرآن پہلے تو یہ طے کیا جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ قرآن مجید میں جو باتیں آ جاتی ہیں وہ ان سب آیات طیبات کا وہ برحق ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ایک درجہ ہے، ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اور اس آیت کو یا اس حکم کو ہم اگر بظاہر دیکھیں تو وہ اور معنی ہوتا ہے، اگر اس کا لغت کا ترجمہ دیکھ لیں یا اردو کا ترجمہ دیکھ لیں یا کسی سے ترجمہ کروا لیں یا خود عربی آتی ہے اس کا ترجمہ اگر کر بھی لیں یا کوئی عرب ہے وہ اس کا ترجمہ کر بھی لے، تو ترجمہ یا معنی اور مفہوم اور ہوتا ہے، لیکن اس کی جو حقیقی مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حقیقی مراد ہے وہ حقیقی مراد کچھ اور ہوتی ہے، وہ لغت سے تو نہیں معلوم ہو سکتی، یا وہ عربی اگر آتی ہے تو اس کا ترجمہ کر لینے سے یا وہ جو ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی مراد تو نہیں ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی مراد ہے کیا یہاں پر؟ تو وہ لغت نے متعین نہیں کرنا ہوتا، یا وہ اہل زبان نے اس کو متعین نہیں کرنا ہوتا، یا جو ادباء ہیں یا فصحاء ہیں یعنی ادیب لوگ ہیں جو کسی بھی زبان کے اندر ماہر اور استاذ مانے جاتے ہیں۔ اردو کے استاذ غالب کو تسلیم کیا جاتا ہے، ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کو تسلیم کیا جاتا ہے، یہ اپنے وقت کے استاذ تھے اور اپنی لغت کے اور اپنی زبان کے یہ استاذ تھے، یہ بڑے بڑے لوگ، یہ شعراء۔
تو یہ ہیں ادبا اور فصحا اور بلاغا اپنی زبان کے. اسی طرح عرب کے اندر بھی ادیب لوگ ہیں اور فصحا ہیں اور بڑے بڑے بلیغ لوگ ہیں جو کہ عربی کے ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی جانتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے. تو یہ قرآن مجید کا بالخصوص یا شریعت کا جو معاملہ ہے وہ فقط ادیب ہونا کافی نہیں ہے اس کے لیے، یا اس کے لیے فصیح و بلیغ ہونا کافی نہیں ہے، یا اس کے لیے عربی کے اندر بہت ماہر ہونا یہ ضروری نہیں ہے اور کافی بھی نہیں ہے. شریعت کا معاملہ شارع بتلائیں گے کہ اس کی مراد کیا ہے. قرآن مجید میں بہت ساری آیات طیبات ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب آپ حج کر لیں، حج کرنے کے بعد جب آپ تمام مناسک اور ارکان ادا کر لیں تو آپ شکار کریں. فاصطادوا، پس تم شکار کرو. فاصطادوا فا ہے اور پھر اس کے بعد الف ہے، لیکن الف سائلنٹ ہے، پڑھا نہیں جائے گا. پھر صاد ہے، پھر طا ہے، طا اور ضا جو ہوتا ہے طا. تو فرمایا فاصطادوا، پس تم شکار کرو. تو کون سا حاجی صاحب ہے جی جو اپنے مونڈے پہ کمان رکھ کے لے کے جاتا ہو، تیر کمان لے کر جاتا ہو یا اپنے ساتھ گن لے کر جاتا ہو اور حج کرنے کے بعد اور اس کے مناسک اور ارکان ادا کرنے کے بعد وہ شکار کرنے کے لیے چلا جائے اور شکار جا کر کھیلے؟ قرآن مجید کے اندر حکم یہ ہے کہ تم شکار کرو. پھر قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، مگر آج تلک نہ دیکھا نہ سنا. آج بھی آپ حجاج کرام سے پوچھ سکتے ہیں، ہزارہ کی تعداد میں آپ کے بھی کانٹیکٹ میں ہوں گے حجاج. ان سے پوچھئے نا کہ کیا آپ نے حج کرنے کے بعد حلق تو کروایا تھا، ٹنڈ تو کروائی تھی، جانور تو کاٹا تھا، قربانی تو کی تھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، لیکن یہ بتائیے ذرا کہ کیا آپ نے شکار کیا ہے؟ اگر وہ حجاج کہتے ہیں جی ہم نے شکار نہیں کیا، تو بھائی پھر آپ ان سے پوچھیں نا کہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ شکار کرو. جب آپ حج سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ شکار کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے شکار کرو. تو اللہ تعالیٰ کے فرمانے کے بعد آپ نے شکار کیوں نہیں کیا؟ کوئی بھی شکار نہیں کرتا، کسی نے بھی نہیں کیا. اب اس کا معنی تو یہی ہے جو میں نے آپ کو بتلا دیا. اگر یہ معنی ہمیں معلوم نہ ہوتا پھر ہم لغت کا سہارا لیتے تو پتہ چلتا کہ فاصطادوا یہ امر کا صیغہ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں شکار کرو. تو لغت تو کہہ رہی ہے، معنی تو کہہ رہا ہے، مفہوم تو بالکل واضح ہے. تھوڑی سی عربی کی سدھ بدھ رکھنے والا وہ تو جانتا ہے اس کا یہی معنی ہے، مگر اس کے باوجود دیکھیے کہ صرف لغت کافی نہیں ہے، اس کا معنی جان لینا کافی نہیں ہے، یا خالی ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. جس طرح کہ یہ مرزا جیل میں علماء سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اور جو حقیقی معنی میں اسلامک سکالرز ہیں ان سے دور کرنے کے لیے، یا جو مفتیان عظام ہیں ان سے دور کرنے کے لیے اس نے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا جو ہے نا وہ ڈیولپ کر دیا، لوگوں کے ذہنوں کے اندر راسخ کر دیا اس نے کہ بھائی آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں، تو پڑھو نا بھائی قرآن. 20 سینکڑوں آپ کو مقامات قرآن مجید کے ملیں گے کہ آپ کو وہاں پہ ایک استاذ کی، ایک ماہر کی ضرورت پیش آئے گی آپ کو، ورنہ آپ الجھ جائیں گے، اور الجھیں گے تو بہک جائیں گے، بہکیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. تو یہ علماء سے دور کرنے کے لیے کہ آپ ترجمہ پڑھ لیں. ترجمہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ اسی لیے کیا جاتا ہے نا تاکہ آپ لوگ اس کو پڑھ لیں. بھائی کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن کسی بھی ترجمہ کرنے والے نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اب آپ کو استاذ کی ضرورت نہیں رہی، آپ استاذ فری ہو گئے ہیں، اب آپ کو کسی بھی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے. شریعت کے جتنے بھی کتب ہیں یا تراجم کیے گئے ہیں اردو میں یا کسی بھی زبان میں، تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اب آپ کو کسی استاذ کی ضرورت نہیں ہے یا آپ کسی ماہر کی نگرانی کے اندر اس کو نہ پڑھیں اور اکیلے اس کو پڑھتے رہیں. حالانکہ جو ہمارا عصری علوم ہوتے ہیں ان کی ٹیکسٹ کا جب کیا جاتا ہے، تراجم کیے جاتے ہیں یا ان کی بکس تیار کی جاتی ہیں، تو وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ اب آپ کو ہر طرح کی کتابوں سے یہ کتاب بے نیاز کر دے گی، ترجمہ بے نیاز کر دے گا. مگر کسی بھی مترجم نے آج تلک یہ دعویٰ نہیں کیا سوائے اس کے یا ان جیسوں کے.
تو یہ ان کی بہت بڑی پلاننگ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے معنی کو جان لینا یا ترجمہ کو جان لینا یا معنی و مفہوم کو جان لینا یہ کافی نہیں ہے بالکل۔ اس کے لیے آپ کو ایک ماہر استاذ کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ لوگ استاذ کے قریب نہیں جانے دیتے، ماہرین کے قریب نہیں جانے دیتے۔ میں نے آپ کو مثال پیش کر دی، تو اس کے لیے میں بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ جب آپ بالخصوص شرعی مسئلہ کو پڑھتے ہیں یا قرآن مجید کو پڑھتے ہیں آپ، تو اس کا معنی بھی متعین کرنا ہوگا۔ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ یہ جو حکم ہے یہ کہیں مبہم تو نہیں ہے، مجمل تو نہیں ہے۔ مجمل کا مطلب ہوتا ہے وہاں پہ اجمال ہوتا ہے، چند چیزوں کا بیان کر دیا جاتا ہے۔ کتنے مقامات پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں گے وہ بخشے جائیں گے۔ اب ان آیات طیبات کو پکڑ کے یہ جو غامدی نظریہ کے لوگ ہیں یا مرزائی نظریہ کے جو لوگ ہیں اور جو ان سے متاثر ہوتے ہیں، جو ہمارے ٹی وی اینکر ہیں، وہ کہتے ہیں جناب دیکھو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لے آؤ، ان دو چیزوں پہ ایمان لے آؤ تو تمہاری نجات پکی ہے اور کافی ہے اس نجات کے لیے۔ حالانکہ جس بھی مقام پر یہ بیان کیا گیا قرآن مجید میں اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان کا ذکر ہے، تیسری کسی ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے۔ تو بھائی وہ آیت مبارکہ مجمل ہے۔ ایک مجمل ہوتا ہے، ایک مفصل ہوتا ہے۔ مفصل وہ ہے جس کے اندر ڈیٹیل ہے، ایک ایک چیز کو واضح کر دیا گیا ہے، اور مجمل وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ آیات یا وہ مقامات کہ جہاں پہ ڈیٹیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے۔ اب کون وضاحت کر سکتا ہے؟ اگر آپ ایک چیز ارشاد فرماتے ہیں، آپ کچھ بیان کرتے ہیں، تو اس کا معنی میں تو نہیں بیان کروں گا، اس کی مراد میں نے تو نہیں بیان کرنی۔ یہ قاعدہ بالکل یاد رکھنے والا ہے، بہت زبردست یہ قاعدہ ہے، یہ لکھنا چاہیے اور یہ یاد کرنا چاہیے کہ جو متکلم ہوتا ہے، جو بات کرنے والا ہوتا ہے، اپنی مراد بھی وہی بیان کرتا ہے۔ اس کا مفہوم اور اس کی مراد بیان کرنا اس کی ذمہ داری ہے جس نے گفتگو کی ہے، جس نے بیان کی ہے۔ اب قرآن مجید جو معنی بیان کرے گا تو قرآن اس کی وضاحت کرے گا، یا قرآن نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو اختیار دیا ہے اپنی تشریحات کا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بھی شارع ہے، نبی کریم علیہ السلام بھی شارع ہیں، قرآن مجید اس کے اوپر گواہ ہے، تو اللہ اس کے معنی کو بیان کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی کو بیان کریں گے۔ کہ لوگ اس طرح کبھی بھی نہیں کریں گے، یہ برگلائیں گے، یہ بحث و مباحثہ میں لے جائیں گے اور کبھی بھی علماء کی طرف نہیں آنے دیں گے۔ اب قرآن کا معنی قرآن بیان کرے گا سب سے پہلے، یا پھر قرآن مجید کا جو حقیقی معنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر سکتے ہیں، وہ قابل عمل ہوگی اور قابل قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے مقامات پر ارشاد فرمایا ہے نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے کہ حضور کی آمد کے مقاصد میں سب سے عظیم ترین اور سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا مقصد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھوں پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں۔ اب عرب کو ان پڑھ کہا جا رہا ہے جو کہ عربی جانتے تھے اور فصیح ایسے کہ بلا کے آج بھی ان کے کلام کو پڑھا جائے تو علم کے ماتھے پر شکن اور بل پڑ جائیں اور علمی وجود پہ کپ کپی طاری ہو جائے اور راشا طاری ہو جائے، ایسے ایسے معنی کہ ایسے ایسے لفظ اور ان کا انتخاب اور ان کی ترکیب کہ سبحان اللہ بندہ شش کر اٹھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو فصحاء کو، بلغاء کو، جو بڑے پائے کے اپنے وقت کے مایہ ناز جو عالم تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان پڑھ قرار دیتا ہے۔ جیسے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو امیون میں، دیکھیں یہاں پہ امی کا کیا معنی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے بڑا قادیانی اور مرزا اور چھوٹا مرزا نبی اکرم علیہ السلام پہ جب بھی یہ بھونکتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں تو مغلظات بکتے ہیں اپنے بواسیری منہ سے، تو کہتے ہیں دیکھو جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پڑھ تھے معاذ اللہ، اور وہ جاہل تھے، ان کو تو کچھ آتا نہیں تھا، ان کو تو وہ تو اپنے سگنیچر نہیں کر سکتے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا نام کہاں پر لکھا ہوا ہے، میں نے اس پوری عبارت کے اندر کس لفظ کو کاٹنا ہے۔
اللہ تعالیٰ ادھر کیا دعویٰ کر رہا ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا ہے ان پڑھوں میں، امیوں میں بھیجا ہے، رسولا، عظیم رسول۔ تو بہر کیف قرآن مجید کی بالخصوص جو تفسیر ہے وہ قرآن مجید ہی کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی کو بیان کریں گے، یا حضور کے شاگرد بیان کریں گے۔ اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، یعنی شاگرد صحابہ یا ان کے بعد کے قابل تحسین اور قابل اعتماد ائمہ دین، وہ صرف عربی جاننے والے یا چھوٹے موٹے لوگ نہیں، اس کا جو معنی بیان کریں گے وہ پھر ائمہ دین بیان کریں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اسی سورہ جمعہ کی اگلی آیت میں، تیسری آیت میں فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ نے امیوں میں اپنے رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ ان پر قرآن کی آیات کو تلاوت کریں اور ان کا تزکیہ کریں اور ان کو کتاب اور ان کو حکمت سکھائیں، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اور میں نے اس لیے اپنے محبوب کو بھیجا ہے کہ صحابہ کے بعد جو آنے والے ہیں ان کی بھی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو بہر کیف قرآن مجید کا اور جو شریعت کا معنی اور مفہوم ہے کوئی شخص اپنے طرف سے اخذ نہیں کر سکتا۔ اس کو ڈراموں سے اخذ کرنا، اس کو فلموں کا حوالہ دینا، وہ جی دیکھو فلاں فلم دیکھ لو آپ، وہ عراق والوں نے بنائی ہے، وہ ایران والوں نے بنائی ہے، تو آپ کو ساری ہسٹری سمجھ آ جائے گی۔ اب کیا دین کو ڈراموں کے ذریعے سے اور فلموں کے ذریعے سے جانچا جائے گا؟ یہ معیار ہے؟ یہ آپ لوگوں کو تھاٹ دے رہے ہیں، آپ یہ لوگوں کی آپ تعلیم و تربیت کا انتظام کر رہے ہیں؟ تو یہ جہالت ہے، پرلے درجے کی جہالت ہے، اور جو اس جہالت کے گپ اندھیرے کے اندر بھٹک رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کی اصلاح بھی کرتے رہیں گے، اور جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں اور حضور کی جو کنیزیں ہیں ان کے لیے انشاءاللہ جو علمی ایک محاذ ہے، آپ جیسے احباب انشاءاللہ آپ کی سرپرستی میں جی اللہ کے فضل سے یہ کام چلتا رہے گا، اور ہم اپنا کردار پیش کریں گے، اللہ قبول فرمائے۔ جی عثمان بھائی۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، بڑی مدلل ماشاءاللہ تعالیٰ آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ شاہ صاحب، یہ جو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اس کے ماننے والے ہیں نا، وہ کسی بھی صورت علماء کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اس وقت۔ تو یہ المیہ یہ ہے سب سے بڑا کہ جب علماء کوئی ویڈیو بناتے ہیں نا تو وہ نیچے آ کے میسج کرتے ہیں کہ آپ کی روٹی روزی جو ہے نا اس سے جڑی ہوئی ہے۔ حالانکہ مجھے بتائیں، آپ ٹک ٹاک کے اوپر آتے ہیں، شاہ صاحب آپ بھی آتے ہیں، مفتی مبشر شاہ صاحب بھی آتے ہیں، اور دیگر بھی بہت سارے علماء آتے ہیں، تو یہ ٹک ٹاک کون سے پیسے دے رہا ہے؟ یا دیگر اور علماء جو اپنا ٹائم، اپنا وقت نکال کے درس و تدریس سے اپنا ٹائم نکال کے جو یہاں پہ آتے ہیں، تو وہ کیا محض صرف پیسوں کے لالچ کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، ویوز کے لالچ کے لیے یہاں پہ آتے ہیں؟ کیا ویوز سے پیٹ بھر جانا ہے کسی کا؟ خالی ویوز ملنے سے کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ تو یہ ایک جہالت ہے ان لوگوں کی کہ بھئی ایک عالم ہے، وہ درد رکھتے ہوئے، درد دل رکھتے ہوئے کہ یار یہ بندہ امت کو گمراہ کر رہا ہے، اور تمام جتنے گمراہ کن عقائد جو سٹارٹنگ میں جو فرقے تھے، جو جن کے گمراہ کن عقائد تھے نا، وہ سارے کے سارے عقائد اس بندے نے جو ہے وہ اخذ کر لیے، اور ان کو اب یہ نوجوان نسل کے اندر جو ہے نا یہ بندہ ان کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کر رہا ہے۔ صحابہ کے ساتھ دشمنی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب تبع تابعین جو ہیں ان کو مشکوک بنا دیا کہ جناب وہ بڑے پارسا تھے اور جھوٹ بھی جو ہے وہ بولتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب جب آپ نے ایک بندے کو جسے حدیثیں لی گئی ہیں، مثلا تابعین سے، تبع تابعین سے حدیثیں روایتیں لی گئی ہیں، اب جب آپ نے ان کو مشکوک بنا دینا ہے تو پھر وہ حدیثیں جو ہیں ان کی کیا ویلیو رہے گی؟ ایک جو جاہل ہے اس کی نزدیک کیا ویلیو رہے گی؟ جیسے کہ اس وقت ان کی نظر میں علماء کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، حالانکہ ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ بھئی آپ جو کتابیں آپ اس وقت ترجمے کے ساتھ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ترجمہ بھی تو علماء نے کیا ہے۔ قرآن کی جو تفاسیر جن کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ علماء نے کیا ہے۔ وہ مرزا تو خود قرآن پاک کی آیت نہیں سیدھی طریقے سے پڑھ سکتا، اب جو آیت نہیں سیدھی پڑھ سکتا، جو اعراب غلط پڑھ جاتا ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ قرآن کی آیات میں جو
جو الفاظ ہیں ان میں کمی بیشی کر جاتا ہے. الفاظ کی جو اعرابوں کی کمی بیشی کرتا ہے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. الفاظ کے اندر جو ہے وہ جناب کمی بیشی کر جاتا ہے قرآن پاک پڑھنے کے اندر. اس قدر یہ بندہ جاہل آدمی ہے. ٹھیک ہے, ایسے بندے کو آپ نے جو ہے وہ فوقیت دے دی ہے تمام امت کے اوپر. وہ کہتا ہے 1200 سال کے جتنے بھی لوگ گزرے وہ سارے جھوٹے تھے. اب وہ ان کے اوپر حدیثیں فٹ کر رہا ہے. اب اندازہ کریں آپ, یعنی جہالت کا یہ بھی کوئی میرے خیال سے کوئی معراج ہی ہو سکتی ہے کہ وہ حدیثیں بخاری سے نکال کے, مسلم سے حدیثیں نکال کے, قرآن پاک کی آیتیں جو کفار کے اوپر نازل ہوئی ہیں, جو مشرکین کے اوپر نازل ہوئی ہیں, جو یہود و نصارہ کے اوپر نازل ہوئی ہیں, وہ آیتیں مسلمانوں کے اوپر فٹ کر رہا ہے, علماء کے اوپر فٹ کر رہا ہے. اب بخاری کے اندر واضح طور پہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو ہے وہ روایت موجود ہے کہ یہ بدترین جو ہے مخلوق ہیں کائنات کی, یہ جو خوارج ہیں, کہ یہ جو آیتیں مشرکین کے لیے یا بتوں کی مذمت کے لیے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں. یہ خوارج جو ہیں وہی عمل آج یہ مرزا جونیئر کر رہے ہیں. تو یہ بڑی جو ہے یہ الحمدللہ علماء میدان میں آئے ہیں نا, تو اس کا بہت زیادہ اثر پڑا ہے. ہم اکثر جاتے ہیں مفتی مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں ان کی ہم ویڈیوز کے نیچے جا کے کمنٹس پڑھتے ہیں. مفتی راشد محمود رضوی صاحب ان کے ہم جا کے نیچے کمنٹس پڑھتے ہیں. شاہ صاحب اپنے جو ہیں ان کے کمنٹس نیچے جا کے پڑھتے ہیں. دنیا بہت ساری دنیا طائب ہو رہی ہے. بہت ساری دنیا نے جو ہے وہ لعنت بھیجی ہے. ہماری براڈوں کے اوپر آگے بے شمار لوگوں نے بتایا کہ ہم انہیں 4-5 سال پہلے سنتے تھے, لیکن جیسے ہی ہم نے علماء کو سننا شروع کیا تو ہم نے اس کے اوپر لعنت بھیج دی. اس کے اوپر وہ یہ بندہ لعنتوں کا مستحق تھا جس کو آپ نے پورے 1400 سال کی امت کے اوپر آپ نے فوقیت اس کو دے دی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اختلاف اس نے شروع کہاں سے کیا ہے. اختلاف علماء سے شروع کیا اختلاف, اس کے بعد بڑھتا بڑھتا یہ جناب تابعین تبع تابعین تک گیا ہے, اس کے بعد بڑھتا بڑھتا صحابہ تک گیا ہے, اس کے بعد اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی اختلاف اس نے کر دیا. معاذ اللہ استغفر اللہ. کہتا ہے نبی علیہ السلام کے سارے جو فیصلے تھے وہ معاذ اللہ وہ درست نہیں تھے, وہ خطائیں کرتے تھے معاذ اللہ, نقل کفر نباشت. اور قرآن پاک کی آیت کا رد کر رہا ہے. قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کا رد کر رہا ہے اپنے, یعنی کہ اپنا جو ایک ناقص عقل ہے اس کی بنا پہ قرآن کی آیت کا رد کر رہا ہے. اندازہ کریں آپ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے کہ یہ نبی تو کچھ کہتا ہی نہیں, اپنی مرضی سے یہ کہتا ہی کچھ نہیں, جو ہم اس کے اوپر وہی کرتے ہیں یہ وہی کہتا ہے. تو کہتا ہے نہیں یہ تو قرآن کے متعلق ہے. حالانکہ 1400 سال میں جتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں کوئی ایک تفسیر بھی اس طرح کی نہیں لے کے آ سکتا جس کے اندر کسی نے یہ تفسیر اس کی ہو اس آیت کی کہ نبی علیہ السلام کے جو دوسرے معمولات تھے وہ جو تھے نا وہ اس سے مبرہ تھے یا اس سے وہ علیحدہ تھے. اس آیت کا اطلاق جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ان عوامل کے اوپر نہیں ہوتا تھا. کسی نے بھی یہ تشریح نہیں کی. لیکن وہ جو اس کے چھوکرے ہیں وہ جناب بڑھ کے مارتے ہوتے نیچے, واہ جی واہ, واہ جی واہ, مرزا صاحب آپ نے کمال کر دیا. آپ نے آج اب وہ سننا تھا میں, ندیم واجدی صاحب ہیں وہ زیادہ تر وہ الہادیت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور یا لبرلزم کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہیں. آج وہ اس کی یعنی کہ صحیح انہوں نے آج اس کی کلاس لی ہے اور وہ کہہ رہے تھے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں اس بندے کے آگے. وہ کہتے ہیں یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جو فتنہ پرور انسان ہوتا ہے نا اس کے آگے ہاتھ جوڑے جائیں, کیونکہ وہ ایسی زبان استعمال کرتا ہے کہ جو علماء اس کا جواب نہیں دے سکتے. اس گندی زبان کا جواب علماء کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ دیں. اتنی کہ گری ہوئی لینگویج استعمال کرتا ہے. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے یار یہ دیکھیں وہ بندہ جو رلائے ترجموں کے اوپر کر رہا ہے, اب وہ اعتراضات جو ہے وہ علماء کے اوپر کر رہا ہے, حالانکہ رلائے ترجموں پہ کر رہا ہے. اللہ ترجمے اتنے بھیانک ترجمے ہوئے ہیں, حالانکہ ہم عالم نہیں ہیں, ہم نے کوئی پراپر علم نہیں حاصل کیا ہوا, لیکن ہم نے خود دیکھا, خدا کی قسم میں اب نام نہیں لیتا, چند ایک ویب سائٹ ایسی ہیں جہاں پہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, آپ وہ کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں جن کے ترجمے انہوں نے کیے ہوئے ہیں. واللہ اتنے فوحش غلطیاں ترجموں کے اندر کی ہوئی ہیں کہ بندہ یعنی کہ پوری کی پوری حدیث کا مطلب ہی چینج ہو جاتا ہے. صرف ایک ترجمہ, ایک لفظ کا ترجمہ غلط کرنے کی وجہ سے وہ پوری کی پوری حدیث کا معنی ہی بدل جاتا ہے. اس طرح کے ترجمے کیے ہوئے ہیں. وہ ترجموں پہ تو رلائے کر رہا ہے اور مقابلہ تو جو ہے وہ جناب امام کعبہ کے تو چیلنج کر رہا ہے, کبھی تو مفتی منیب الرحمان صاحب کو چیلنج کر رہا ہے, کبھی تو مفتی تقی عثمانی صاحب کو چیلنج کر رہا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ حال ہے.
جو ہے نا اس نوجوان نسل کا، اور زیادہ جو اس کے فالوور ہیں وہ سارے ٹین ایجرز ہیں. دکھ کی افسوس کی بات یہ ہے، وہ صرف اس کی بڑھ کے سن کے، اس کے نعرے سن کے، اور اس کی جو وہ غلیظ زبان ہے اس سے متاثر ہو کے، تو وہ جناب اس وقت وہ سمجھے کہ پوری امت کے دشمن یہ بنے ہوئے ہیں. جی اپنا مفتی صاحب یا عثمان بھائی بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مودی بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا، مفتی صاحب کی بارگاہ میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمام بھائیوں کی کے لیے. اچھا مفتی صاحب، میں نے نا پچھلے دنوں ایک مولانا صاحب تھے تو وہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی نا کسی ملک کے مطلب گورنر نے خط لکھا کہ یہاں پہ ایک بندہ ہے جو متشابہات کے اوپر جو ہے وہ بہت کلام کرتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس بھیج دو. تو وہاں پہ گیا تو وہاں پہ اس کی نا بہت چھترول ہوئی نا، تو اس کے بعد وہ بندہ تائب ہو گیا. اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کی نظر میں گزرا ہے؟ جی بالکل اس طرح کا واقعہ ہے. ایک شخص تھا تو وہ اپنی طرف سے بہت زیادہ وہ کیا کرتا تھا، دعوے کرتا تھا، مختلف قسم کے دعوے کرتا تھا، تو مختلف تشریحات کرتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے اس کے جو نظریات تھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے. تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ بعد میں غالباً اس شخص کا نام صبیغ تھا، سعاد کے ساتھ، تو وہ تائب ہو گیا تھا بعد میں. تو بہرحال اس کو جو ہے وہ جلاد کے حوالے کر دیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ کوڑے مارے جائیں. تو اس کی جب خوب پھینٹی لگائی انہوں نے، تو کچھ دنوں کے بعد پھر اس کو پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ دوبارہ اس کو لے کر آؤ. وہ دوبارہ جب اس کو لے کر آئے تو فرمایا کہ اس کو پھر پھینٹی لگاؤ. تو اس کو پھر پھینٹی لگائی گئی. اس طرح 2-3-4 مرتبہ اس کو بلایا گیا اور اس کو جو ہے نا وہ اسی طرح اس کی پھینٹی لگاتے. تو اس نے بالآخر کہا کہ جناب آپ یا تو مجھے جان سے ہی مار دیں، مہربانی کریں، تو یہ میں توبہ کرتا ہوں اور تائب ہوتا ہوں. تو پھر وہ پکے تائب ہو گئے. دوبارہ انہوں نے ایسا وہ کبھی بھی نہیں سوچا یا کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو بعد میں پھر کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس مسئلے کے بارے میں، تو وہ پھر وہ رائے بھی نہیں دیتے تھے نا، اپنی وہ رائے نہیں دیتے تھے. وہ فرماتے تھے جو اکابرین نے، علماء نے جو بیان فرما دیا ہے تو میری بھی وہی رائے ہے. تو اس کا بھی یہی حال ہے، جو اپنے کابرین سے بیزار ہے خود بھی، اور اللہ کے بندوں کو بیزار کر رہا ہے اور سبب بن رہا ہے بہت زیادہ گمراہی کا. تو اس کا بھی جو علاج ہے نا وہ یہی علاج ہے کہ اس کی دھلائی ہو اگر، اور ظاہر ہے کہ یہ حاکم وقت ہی کر سکتا ہے. استاذ گرامی سے ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اب کیا ہو سکتا ہے، جو حاکم وقت کی ذمہ داریاں ہیں وہ کوئی شخص تو ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتا نا، وہ تو حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، اور حاکم وقت ہی سزا دے سکتا ہے، کوئی اور سزا تو نہیں دے سکتا. اور اگر کوئی اور سزا دیتا ہے، قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے حوالے سے بھی پھر خود اسلام کے اندر جو ہے وہ بڑی سختی ہے جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے. تو ویسے حال تو یہی ہے، اور یہ حاکم وقت کے کام ہے کہ وہ اس سے اسلام کا اور دین کا اور جو اس نے تمسخر اڑایا اس کا بدلہ لے اور اس سے حساب لے. لیکن پھر بھی تو استاد گرامی فرما رہے تھے اب ظاہر ہے وہ معاملہ تو ہم نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہے کہ علمی طور پہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کریں اور جو امت کو یہ بہکا رہے ہیں اور ورغلا رہے ہیں، تو امت کو جو ہے وہ اس کے فتنے سے بچاتے ہوئے اپنا کردار پیش کریں، جو کہ الحمدللہ اپنا کردار پیش کیا کر رہے ہیں
مجاہدین علماء بھی بہت سارے، اور اسی طرح اب جیسے احباب اپنا کردار پیش کر رہے ہیں، اپنا حصہ اس کے اندر شامل کر رہے ہیں، تو یہی اس کا ایک واحد حل ہے۔ دوسرا حل ظاہر ہے، دوسرا جو آپشن ہے وہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، اور وہ دنیا پی کے سو رہے ہیں سارے کے سارے۔ اب تو علاج تو یہی ہے جو آپ نے جس حوالہ کی طرف، جس واقعہ کی طرف آپ نے رہنمائی کی۔ بہرحال وہ شخص جو تھے معروف ہے، اسود الغابہ کے اندر ان کے بارے میں ہے، صبیغ ان کا نام تھا، وہ اسلام لے آئے تھے اور اسلام کی طرف پھر وہ مائل ہو گئے، اور پھر دوبارہ انہوں نے کبھی اس قسم کی جو باتیں تھیں جو برگشتہ کرنے والی تھیں اس سے پھر انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ جی اچھا مفتی صاحب بہت شکریہ۔ مفتی صاحب ایک اور بھی روایت میرے ذہن سے گزری ہے، پتہ نہیں وہ کون سی کتاب کے اندر ہے، شاید آپ ہمیں رہنمائی کر سکیں۔ وہ تھی کہ ایک بندہ تھا تو وہ ہر نماز کے اندر جو تھا نا وہ ایک آیت کی تلاوت کرتا تھا، تو وہ بار بار اسی کی تلاوت کرتا تھا، سورہ عباسہ کی شاید کرتا تھا تلاوت۔ تو وہ صحابہ نے پھر شکایت لگائی حضرت عمر کے آگے نا کہ یہ بندہ بار بار جو ہے وہ اسی آیت کا جو ہے نا وہ تلاوت کرتا ہے، تو وہ پھر حضرت عمر نے شاید سزا دی تھی اسے، اب یہ نہیں پتہ، مجھے روایت جو ہے نا وہ صحیح ذہن میں نہیں آ رہی پوری۔ جی سورہ عباسہ کی ہی شان نزول میں علماء نے یہ واقعہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ جب بھی تلاوت کرتا تھا تو سورہ عباسہ کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ عباسہ کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو خطاب فرمایا ہے، تو ظاہر بین جو لوگ ہیں اور جو منافقین ہیں تو اس کے اندر وہ بڑی بغلیں بجاتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری، تو وہ بڑی بغلیں بچاتے ہیں اس سورہ کے اندر۔ یہ ایک صحابی رسول کے بارے میں نازل ہوئی تھی، تو وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے جو وقت کے حاکم تھے اور سردار تھے، تو ان کی تربیت فرما رہے تھے۔ تو یہ جو صحابی تھے یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، تو حضور نے یہ چاہا، چونکہ آپ غریب تھے، یہ صحابی غریب تھا، تو اس وقت کے جو بڑے بڑے سردار تھے، نبی کرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں۔ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، دیکھیں نا جس طرح آپ کا دل کڑتا ہے کسی کی وہ چیزیں دیکھ کر، آپ کی غیرت اور آپ کا خون جوش مارتا اور کھولتا ہے، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ یار جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ اپنا کردار پیش کریں اور ان لوگوں کی تربیت کریں اور انتظام و انتظام کریں اور ان کو حق کی طرف لے کر آئیں۔ تو آپ اپنے طور پر، ہم اپنے طور پر کاوش کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو دل کڑتا ہے وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن مجید میں کتنے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک مقام پہ فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنی جان مبارک کو اور جان اقدس کو آپ ضائع کرنے والے ہیں اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں؟ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بہت کڑتے تھے، راتوں کو سجدوں میں جا کے اللہ تعالیٰ کے حضور آہوزاریاں کرتے تھے، روتے تھے اور سسکیاں لیتے تھے، آہیں بھرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے ان کے لیے، اور ساری ساری رات عبادات کرنے کے دیگر جہاں پر مقاصد تھے، تو اس میں سے ایک مقصد اپنی امت کی بخشش اور ان کی نجات اور ان کی مغفرت کے لیے تھا، اور ان کے ایمان کے لیے حضور کا جو ہے وہ پریشان ہونا تھا اور غم زدہ ہونا تھا۔ تو حتیٰ تورمت قدمہ، نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک، پاؤں اقدس وہ سو جایا کرتے تھے۔ تو یہ تھی اصل میں، لیکن وہ جو صحابی تھے ان کا اس بات سے دل دکھا، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں غریب ہوں اور یہ وقت کے سردار ہیں اور چودھری ہیں، حضور ان کی تربیت کرتے ہیں اور ان کو وقت دیتے ہیں اور مجھے جو ہے نا وہ اگنور کر دی ہے۔
تو اس غریب صحابی کے دل میں یہ بات آئی. اچھا یہاں تک بات ہو گئی. اب آگے بات سنیے. دیکھیے ہم جب کوئی غلطی، بلا تمثیل بات کرو، ہم جب غلطی کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے بزرگ سمجھاتے ہیں، بڑے بھائی سمجھاتے ہیں، استاد سمجھاتے ہیں، شیخ سمجھاتے ہیں، صاحب نظر جو ہوتا ہے وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ بیٹے بھائی جو بھی رشتہ ہوتا ہے اس کے مطابق تم نے یہ غلطی کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو استاذ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہے. حضور نے خود ارشاد فرمایا ادبنی ربی احسن تأدیبا، کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے اور میرے رب نے مجھے خوب ادب سکھایا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں سے ایک یہ بھی سکھلایا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے ان سے کچھ مظاہرہ کیا اور وہ صحابی ان کا دل دکھا تو اللہ تعالیٰ فرمایا عبس وتولی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا ظاہری جو لغوی اس کا معنی ہے آپ سخت مزاج ہو گئے اور اس غریب سے آپ نے منہ موڑا. انجا الاعمی، جب آپ کی بارگاہ میں ایک نبینا آدمی آیا تو آپ نے ان سے منہ پھیرا. وما یدریک لعلہ یزکا، وما یدریک، اور کیا چیز بتائے تجھ کو، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ سدھر جائے. تو یہ جو آیات تجیبات تھیں، یہ وہ آیات تھیں کہ یہ جو منافقین ہیں اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ یہ خیال کرتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضور کو ڈانٹا ہے. تو وہ بندہ بھی یہ آیات تجیبات پڑھتا تھا، وہ اصل میں منافق تھا، وہ ان آیات سے وہ لذت پاتا تھا اور یہ خیال کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی. حالانکہ یہ پہلی بات تو یہ سرزنش نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے. کوئی سزا نہیں ہے، کوئی سخت اللہ تعالیٰ نے آپ پہ سختی نہیں فرمائی ہے. اگر وہ فرمائے بھی جس طرح کے منافقین سمجھتے ہیں تو بھائی وہ اللہ تعالیٰ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق اعلیٰ ہیں، افضل و اعلیٰ مخلوق ہیں، اور رب ذوالجلال خالق ہے اور وہ مالک ہے. تو بہر کیف وہ یہ آیات پڑھتا تھا اور لذت اٹھاتا تھا اور معزوز ہوتا تھا. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بتلایا کہ ہماری مسجد کا امام ہے، وہ جب بھی جہری نماز میں تلاوت کرتا ہے تو یہی صورت پڑھتا ہے عبس وتولی. تو مومن کی اپنی ایک فراست ہوتی ہے، ایک اللہ نے اس کو بھی ایک دیکھنے کا ملکہ دیا ہوتا ہے. ہمارے استاذ گرامی نے جس شخص کے بارے میں سالوں پہلے شین گوئی کی تھی تو وہ چیزیں ویسے ہوئیں بھی. اسی مرزا جونیئر کے بارے میں آج سے کوئی 7 8 9 سال پہلے آپ نے، ابھی تو علماء نے بہت زیادہ ورک شروع کیا ہے، تو انہوں نے 7 8 9 سال پہلے جو ہے وہ اس کے بارے میں بتلایا تھا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اس وقت تو یہ ایکسپوز بھی نہیں ہوا تھا جس طرح کہ اب یہ کھل کر ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک بندہ مومن کو ایک خاص فہم دیتا ہے، ایک خاص اللہ تعالیٰ اس کو نظر دیتا ہے، ایک خاص قسم کی بصیرت دیتا ہے، وہ اس سے معاملات کو دیکھ لیتا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا المسلمین ہے، خلیفۃ الرسول ہے، اب ان کے کیا کہنے. تو انہوں نے جان لیا کہ یہ بندہ منافق ہے، تو پھر اس کی سرزنش کے طور پہ انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا. تو یہ منافقین اس طرح کرتے ہیں. دیکھیں نا، جو گندی مکھی ہوتی ہے، گندی مکھی، آپ اس گندی مکھی کے لیے اچھی سے اچھی چیز بھی رکھیں گے تو وہ جو گندی مکھی ہوتی ہے وہ اچھی چیزوں پر نہیں جائے گی، اور وہیں پہ ان اچھی چیزوں کے بیچ میں کوئی پھنسی والا، کوئی پھوڑے والا اگر کوئی شخص ہوگا اور اس سے وہ مادہ بہہ رہا ہوگا، پیپ اس سے بہ رہی ہوگی، تو گندی مکھی شہد کو بھی حتیٰ کہ چھوڑ کر کے وہ اس گندگی پر، اس نجاست پر بیٹھے گی اور اس پیپ پر آ کر بیٹھے گی. حالانکہ اس کے سامنے انواع و اقسام کی آپ مٹھائیاں رکھ دیں، لذیذ سے لذیذ آپ اس کے سامنے اشیاء رکھ دیں، شہد اس کے سامنے رکھ دیں، وہ اتنی بدذوق ہوتی ہے کہ اس کو شہد کی خبر نہیں ہے، کھیر کی خبر نہیں ہے، مٹھائیوں کی خبر نہیں ہے. وہ جب بھی جا کر بیٹھے گی تو اس پیپ پر بیٹھے گی، وہ اس گندگی پہ جا کر بیٹھے گی، ناپاکی پہ جا کے بیٹھے گی. تو منافقین کا بھی یہی حال ہے، سارا قرآن چھوڑ دیں گے اور جب بھی بحث کریں گے، احادیث
کا سارا ذخیرہ چھوڑ دیں گے، وہ جناب اٹھا کر لے آئیں گے کوئی ایسے معاملات جس کے اندر ان کے قلب ناپاک کو اور ان کے گندے دل کو جس سے جو ہے وہ تسکین مل سکتی ہے۔ جی قبلہ۔ جی شاہ جی ماشاءاللہ زبردست۔ شاہ جی یہ اصل میں میرے ذہن میں اس لیے آ گیا کہ یہ جو مرزا جیلمی ہے نا، یہ اور اس کے جو آگے ماننے والے ہیں جو اس کو مانتے ہیں، وہ اکثر اوقات واٹس ایپ کے گروپوں کے اندر اور فیس بک پہ، یوٹیوب کے اوپر وہ یہ ڈنڈورا پیٹتے نظر آتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی علیہ السلام نے اپنا کاتب رکھا تھا، تو وہ معاذ اللہ استغفر اللہ نبی علیہ السلام کی وہ خطا تھی۔ حالانکہ کوئی مسلمان کلمہ گو جس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہو، وہ میرے خیال سے کبھی خواب میں بھی یہ بات نہیں سوچ سکتا کہ وہ یہ بات اپنے نبی کی طرح منسوب کرے کہ نبی علیہ السلام معاذ اللہ جو تھے وہ ان سے خطا ہوتی تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ میں وہی بندہ کہاں سے بندہ بات کرے، میں کہتا ہوں کون سے نہج سے بندہ بات کرے، جس جگہ سے بھی جا کے ہم بات کریں گے نا، یقین مانے دل جو ہے نا ہمارے چھلنی ہے اس بندے کی باتوں کو لے کے۔ یعنی اتنی میں کہتا ہوں دیدہ دلیری جو ہے وہ شاید ہو سکتا ہے کہ ملحدوں نے بھی نہ کی ہو جتنی دیدہ دلیری اس بندے نے کی ہے۔ اور اس کے جو ماننے والے ہیں وہ قرآن پاک کی آیتیں فٹ کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر، اور یہ بھی آیت فٹ کر کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی نبی علیہ السلام سے جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ ان سے خطا ہوئی تھی، اور بھی دیگر آیات بھی ہیں۔ تو یہ جہالت کا جو ہے نا اس وقت وہ اس لیول پہ یہ لوگ پہنچ چکے ہیں کہ مرزا کو بچانے کے لیے نبی علیہ السلام کے اوپر انہیں جو ہے وہ جناب خطا کا لفظ جو ہے وہ منسوب کرنا پڑے، صحابہ کے اوپر منسوب کرنا پڑے، کسی کے اوپر بھی منسوب کرنا پڑے، امت کے اندر کسی سے بھی بہت یعنی کہ نیک سے نیک بھی کوئی بندہ گزرا ہے نا، اس کو یہ جھوٹا کر دیں گے مرزے کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ اب نبی علیہ السلام سے تو بڑھ کے کوئی ذات نہیں ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے، یعنی کہ ہمیں تو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس نے اپنے موقف کو، اپنی رافضیت کو ثابت کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ کے اوپر تبرہ کرنے کی غرض سے اس نے نبی علیہ السلام کی طرف خطا کا لفظ جو ہے وہ جناب منسوخ کر دیا اسے۔ اور اس کے جو جناب وہ ماننے والے ہیں، جو اس کے صحابی بھی ہیں، اس کے امتی بھی ہیں، اور اس کے جناب وہ چھوکرے بھی ہیں، اب وہ جناب ہر جگہ پہ جی ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ اب یہ نیچے بھی ایک آیا ہے بہت بڑا، یہ اس کا ماننے والا ہے، یہ ابھی اس نے اپنی آئی ڈی رکھی ہوئی ہے حق مولا علی۔ اب مجھے بتائیں مولا علی کا ماننے والا جو ہے، کیا وہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام معاذ اللہ استغفر اللہ جو تھے وہ خطا کرتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ؟ اب یہ مجھے جواب دے، یہ نیچے آیا نا حق مولا علی، اور کہہ رہا ہے کہ مرزا انجینئر جو تھا وہ ولی اللہ تھا۔ کوئی ولی اللہ اپنے نبی کی طرف یہ بات منسوب کر سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام معاذ اللہ استغفر اللہ؟ نقل کفر نباشد کہ نبی علیہ السلام معاذ اللہ ان سے خطائیں ہوتی تھی۔ حق مولا علی، اگر تم واقعی یعنی کہ تمہارے اندر کوئی اصلاح کا عنصر موجود ہے نا، تو تم ذرا کال کے اوپر آؤ، تم گالیاں نکالنی ہیں تو پھر تمہیں بلاک کر دیں گے، پھر یہی ہمارے پاس حل ہے، کال کے اوپر آؤ اور ہمیں جواب دو اس چیز کا، آ جاؤ کال پہ۔ آصف بھائی یہ اس کا ایک میسج کے اوپر لکھا ہے محمد علی مرزا، آگے AS لکھا ہے اس نے، علیہ السلام۔ دسو یار مرزائی جی آئیں اوپر آئیں، ذرا ریلی آواز میں ہمیں تبلیغ کریں، آ جائیں شاباش۔ یہ دوسرے بھائی بھی ہیں، یہ بھی گفتگو میں ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی محمد احمد بھائی آپ کریں بات۔ السلام علیکم۔ اچھا مرزا انجینئر جو ہے نا، اس نے ایک اور بھی بات کی تھی، کہتا ہے اگر مجھے جو ہے نا کسی نے پہلے برا کہنا ہے نا، تو پہلے مولا علی کو گالیاں نکالیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھیں، اور اس نے تو یہاں تک اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں چیک کرنی ہے نا، تو ان سے کہیں کہ اپنے نبی کو گالیاں دو۔ اور ان کا ایک وہ تھا اسٹوڈنٹ صابر کریمی نام تھا، اس نے ولاگ بنایا باقاعدہ طور کے اوپر۔ اور جہاں تک یہ آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو اس نے مولا علی اور یہ مرزا انجینئر کے ساتھ AS لکھا ہوا ہے علیہ السلام، ان کی ویڈیوز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کی، جو کہتے ہیں کہ ایک مرد مجاہد اٹھا جس کا نام تھا
محمد کیا نام ہے اس کا، محمد علی علیہ السلام، مرزا انجینئر علیہ السلام، اس کو کہا ہے. اور یہ علیہ السلام کہنا یہ تو نبیوں کا پروٹوکول ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے دے رہے ہیں انہوں نے، کہاں سے اسے نبی بنا دیا. کل کو میرے خیال سے مرزا قادیانی کی طرح اس کے جو ہے نا کہہ دیں گے کہ یہ جو ہے نا قرآن کے برابر ہیں اس کے یہ ریسرچ پیپر. تو شرم آنی چاہیے لوگوں کو. آؤ کال پہ آؤ، آ کے بات کرو یہاں پر. اصل میں وہ آیا ہی اسی گھر سے ہے کہ اس کو بلاک کر دیا جائے. بات اس نے کرنی ہوتی تو گالیاں تو نہ دیتا. یہ دیکھیں نیچے فوہش گالیاں دے رہا ہے. اب یہ معیار ہے ان کا جو ہے یہ جناب. آئی ڈی جو ہے وہ حق مولا علی کی رکھی ہوئی ہے علیہ السلام، اور نیچے جو ہے وہ گالیاں نکال رہا ہے، ننگی گالیاں نکال رہا ہے. آئی ڈی میں مولا علی لکھا ہوا ہے، اور مولا علی کے ساتھ آگے جو گالیاں لکھ رہا ہے وہ آپ اندازہ کریں کہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نطفہ کس چیز کا ہے. یہ بالکل کوئی حلالی نطفہ نہیں ہو سکتا. یہ جو اس طرح کا، اب یہ دیکھیں مولا علی اور نیچے اس نے گالی جو لکھی ہے، آپ اندازہ کریں کہ کوئی جو مولا علی کا محب ہو تو وہ کیا مولا علی کی آئی ڈی استعمال کر کے تو وہ نیچے اتنی گندی اور فحش گالی لکھ سکتا ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس کے ماننے والے جو ہیں سکھ، ہندو اور ملحد اور جناب جتنے اسلام دشمن ہیں جو وہ جناب اس کی آئیڈیاں یوز کر کے نا مسلمانوں والے نام بنا کے تو وہ آتے ہیں اور مسلمانوں سے ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے خود پکڑے ہیں، شاہ صاحب نے کتنے بندے پکڑے ہیں. اس دن ہماری براڈ میں ایک بندہ آیا تھا، وہ سکھ تھا وہ، اور مرزا کا انجینئر کا جو ہے وہ بن کے آیا تھا، فالوور بن کے آیا تھا. جی یہ ہمارے ساتھ نیچے ابن آدم بھائی ہیں غالباً. جی ابن آدم بھائی آپ بات کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام. بھائی آپ بات کرو، میں بس سن رہا ہوں، میں کام میں لگا ہوں، شور ہو جائے، شور ہوگا. جی علی بھائی ہیں، علی بھائی. یہ کیا نام ہے پورا میری طرف نہیں آ رہا. علی بھائی ہیں کوئی؟ جی علی بھائی آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں. جی بوس، یہ اوپر دو یہ جو ہوسٹ ہیں اوپر بنے بھائی ہمارے عثمان بھائی، ان کی آئی ڈی کے اوپر یہ دو منحوس شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ جی لودھی صاحب، اگر عثمان بھائی بولتے یا ابو حسن بھائی بولتے تو یہ تو جانتے ہیں مجھے، آپ نہیں اچھا جانتے. معذرت نہیں، میں نے جی میں بھی تو سی نام نہ پورا آیا ہے. پہلے کیلا علی آ رہا تھا، علی محمود بھائی. اچھا اچھا جی. تو کوئی بات نہیں، آپ ڈال دیں ذرا، ان کو بھی پتہ چلے. لعنت ہے جی، ان دونوں پہ لعنت ہے، دونوں نیچے خنزیر ہیں. بیٹھا ہے، میں کہہ رہا ہوں اس کے نیچے ایک ان کا بیٹا گھوم رہا ہے کوئی، ہاں جس جی نے نام تو ہمارے والا رکھا ہوا ہے مگر حرکات ان والی ہیں. یہ دیکھیں نا مرزے کا چہرہ بھی آ گیا. بابا جی، بابا جی ماشاءاللہ، بابا جی آپ چینج ہی کری جا رہے ہیں مرزے کی تصویریں مختلف حالتوں میں. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ، ابھی میں کیا بولوں اس کو. ہاں نہیں نہیں، مفتی اصل میں صاحب بیٹھے ہماری ہوئے ہیں. بروٹ ایسی ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسا ویسا بول نہیں سکتے ہم لوگ، ٹھیک جی ہے. جی بالکل، اس محترم بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی جان العابدین تو صاحب بیٹھے ہوئے شاہ جی ہیں. بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہماری ایسی جرت نہیں ہے کہ ہم ایسی کوئی بات بھی کریں. استاد محترم جب بیٹھے ہوئے ہیں تو یہی چیز ہے نا ادب جو ہے. ہم لوگ یقین کریں، ہم لوگ اپنے بڑے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، یا ایون کہ جب ہم چھوٹے تھے تو محلے کے جو مطلب ہمسائے اور بزرگ حضرات وہ بھی گزرتے ہوتے تھے، تو ہم ان کے بھی بڑی حیا اور ان کی بڑی جی عزت و جی بالکل توقیر بالکل. کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا، لیکن ان لوگوں کا حیا ویسے ہی پاٹ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل جی.
یہ اپنے والدین کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. اور بالکل نہیں practically سمجھتے. میں یہاں پہ لاہور میں ہوتا ہوں تو ہم نے پریکٹیکلی کئی لوگ مطلب آ جاتے ہیں مساجد کے اندر علماء سے سوال و جواب کرنے کے لیے، تو ہم تو پہچان لیتے ہیں ان کو. تو جب ان کے گھروں میں ہم لوگ جاتے ہیں نا تو یقین کریں ان کے والدین بھی ان سے تنگ ہیں. وہ کہتے ہیں پتر یہ حقیقت ساڈی بات ہے. نہیں مانتا. حقیقت بات ہے. اپنے کو کہہ رہے ہوتے ہیں مشرق. کئی میں نے ایسے منگول دیکھے ہیں، ان سے ملا میں ہوں، ان سے بات. میں لودھی جی بھائی جی یہاں پہ یہ بات کروں گا نا، یہاں پہ والدین کی بھی تھوڑی سی غلطی ہے کہ جب بچپن میں دیکھا نہیں ہے، سمجھاتے نہیں ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کدھر جا رہے ہیں کدھر نہیں، تو پھر ایسا ہی ہونا ہے. پھر جب ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ادھر ہمارے ایک استاد جی ہیں، ٹھیک ہے، تو جن سے میں پڑھتا رہا ہوں، تو وہ ان کے پاس بھی بہت سے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، قاری صاحب ہمارا بیٹا ایسا ہے، ہمارا بیٹا ایسا ہے، سنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، راتوں کو گھر نہیں آتا، یہ ہے وہ ہے. تو وہ اب ان کا بندہ کیا کرے؟ تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کے ماحول کو چیک کریں کہ وہ کس کو سن رہے ہیں. اگر موبائل بالکل. استعمال کر رہے ہیں تو کیا وہ دیکھ رہے ہیں، اگر اسکول جا رہے ہیں، کالجز جا رہے ہیں، ان کے اسکول، ان کے جو دوست ہیں، ان کی کمپنیاں کیسی ہیں. اب تو یہ دیکھیں نا، جو بھی فتنہ آتا ہے نا، اب فتنے کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس رکاوٹ، ہمارے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے. اب مرزا قادیانی جو تھا اس نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میری دعوت کے جو آڑے آ رہے ہیں وہ علماء آ رہے ہیں، علماء جو ہیں وہ میری دعوت کو جو ہے وہ پھیلنے نہیں دے رہے. اسی طرح مرزا جونیئر منگول چھوکرا، اس کا بھی ٹارگٹ یہی ہے کہ کس طریقے سے عوام الناس کو علماء سے بدزن کیا جائے. اور اگر علماء سے ہی عوام بدزن ہوگی تو پھر تو وہ کٹی پتنگ کی طرح جدھر مرضی وہ جناب چلی جائے گی. اور یہ لوگ اسی لیے یہ الہاد کی طرف چلے جاتے ہیں، اور صرف مقصد جو ہے ان کا جو بھی فتنہ آتا ہے وہ علماء سے مترفر کرتا ہے. تو مفتی صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو، یہ اسلام میں علماء سے جڑے رہنے کے لیے کے بارے میں کیا اسلام اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس بارے میں تھوڑا فرما دیجیے گا. بہت شکریہ. جی دوبارہ فرمائیے گا، آپ نے کیا پوچھا ہے؟ میں سن نہیں سکا، آپ نے کیا سوال فرمایا جی؟ شاہ صاحب لودھی بھائی نے پوچھا ہے کہ ہمارے اسلام میں، دین اسلام میں قرآن و حدیث ہمیں علماء کے ساتھ جڑے رہنے کا کیا درس ہمیں دیتا ہے؟ جی بالکل واضح چیزیں ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی چند چیزیں عرض کر دی ہیں کہ ہر ایک چیز کا، ہر ایک معاملے کے اندر کوئی نہ کوئی اس کا استاذ ہوتا ہے اور ماہر ہوتا ہے. اگر میں یہ مثال دے رہا ہوں، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آئے کہ علماء کی ضرورت کیا ہے. علماء کی ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے تو ممکن ہے کہ کوئی غلط دوائی استعمال کرنے سے انسان جو ہے وہ خود مزید کسی مشکل کے اندر مبتلا ہو جائے، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے. اب بات یہ ہے کہ گھروں کے اندر بھی ہمارے بچے بھی میڈیکل کر رہے ہیں، تو اب کوئی شخص وہاں سے میڈیکل کی کوئی بک پڑھ کے یا اسی طرح کوئی نسخہ لکھا ہو ڈاکٹر کی طرف سے، وہ نسخہ پڑھ کے اگر کوئی میڈیسن یوز کرنا شروع کر دیتا ہے، دوا دارو کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ تو بیماری کے اندر ہی مبتلا ہوگا، کسی بڑی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائے گا.
تو ہر ایک شخص کو اپنے مرض کے مطابق جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے گا اور وہ اس کی تشخیص کرے گا، یا جو بھی اس کے بارے میں مسئلہ ہے وہ اس کو تشخیص کر کے اس کا علاج معالجہ کرے گا۔ اگر آدمی خود نسخہ پڑھ کے دوائی استعمال کرنے لگ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ نقصان اٹھائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص چاہتا ہے میں گھر بناؤں، تو اینٹیں کون نہیں جوڑ سکتا؟ اتنی تو اللہ نے سینس دی ہوتی ہے، عقل دی ہوتی ہے۔ اینٹ پہ اینٹ رکھنا ہے اور سیمنٹ لگانا ہے اور ایک دیوار کو کھڑا کر لینا ہے، لیکن کوئی بھی سمجھدار اور عقل مند آدمی اس طرح کا معاملہ نہیں کرتا۔ السلام علیکم جی صاحب، اگر اس کو گھر بنانا ہوتا ہے تو وہ السلام علیکم۔ بہترین جو ہے وہ کرتے ہیں جی۔ وعلیکم السلام کرتے ہیں۔ ایک منٹ ذرا بات سنیں میری، اپنے مائک کو ذرا میوٹ کریں۔ تو آپ گھر کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو جو انجینئر ہے آپ اس کا سہارا لیتے ہیں اور اس سے آپ گھر بنواتے ہیں۔ از خود نہیں بناتے آپ، کیوں نہیں آپ بنا لیتے اپنا گھر؟ تو کیوں اتنی ابھی پاکستان کے اندر تو بالخصوص مٹیریل اتنا قیمتی نہیں ہے جتنی کہ مزدوریاں ہیں، اور مستری اور انجینئر یا جو بھی متعلقہ ہیں ان کے جو اخراجات آ جاتے ہیں، تو انسان خود کیوں نہیں بنا لیتا؟ آپ کو وہاں پہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، آپ اپنا لباس خود سٹچ کیوں نہیں کر لیتے؟ کیوں آپ ٹیلر کو دیتے ہیں؟ یعنی یہ عقل کا تقاضا ہے کہ بھائی اچھی اور عمدہ لباس بنوانے کے لیے آپ کو رجوع کرنا پڑتا ہے ٹیلر کے ساتھ، پھر وہ اس کی جو بھی سلسلہ کار ہے وہ آپ کے قد کاٹ کے مطابق اور آپ کے مزاج کے مطابق وہ آپ کی سوٹ کی سلائی کرتا ہے اور آپ لباس اچھا پہن پاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حاصل کے آس چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز اور معاملے تک آپ رجوع کرتے ہیں جو اس فن کا ماہر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جو جوتا ہوتا ہے وہ بھی آپ جو اس فن کا ماہر ہے آپ اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو گانٹ دے، اس کو مرمت کر دے، اس کو سلائی کر دے۔ از خود کیوں نہیں بندہ کر لیتا؟ اس میں سینکڑوں اور بیسوں غلطیاں کرے گا۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں، اگر ان چیزوں میں غلطیاں کر لیتا ہے، میڈیکل کے شعبے میں غلطی کرتا ہے، یا اسی طرح وہ گھر کی تعمیر کے اندر کوئی غلطی کر لیتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ کیا نقصان ہوگا؟ مال ضائع ہو جائے گا، یا اللہ نہ کرے جان ضائع ہو جائے گی۔ اور اگر دین کے اندر آدمی خود تروپے لگانا شروع کر دے اور یہ خیال کرے کہ میں یہاں پہ کوئی جوڑ توڑ کر دیتا ہوں اور بنا لیتا ہوں، تو اس سے مال بھی ضائع ہوگا، جان بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جس کی ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہے۔ مال کی پرواہ ہے، جان کی پرواہ ہے، گاڑیوں کی پرواہ ہے، بینک بیلنس کی پرواہ ہے، ہر چیز کی پرواہ ہے۔ نہیں اگر پرواہ تو ایمان کی پرواہ نہیں ہے، نہ اپنے ایمان کی پرواہ ہے، نہ کسی اور کے ایمان کی پرواہ ہے۔ تو سب سے بڑا علماء سے جڑنے کا ایک عقلی جو میں عرض کروں گا یہاں پہ قرآن و سنت، تو اس کے حوالے سے بہت زیادہ قرآن و سنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکماً ارشاد فرمایا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے سوالیہ طور پر پوچھا ہے۔ میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں ایک دو مقامات سے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت کو بچانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ علماء سے جڑے بغیر یہ معاملہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے زندگیاں صرف کی ہوئی ہیں، یہاں پہ انہوں نے زندگیاں صرف کر دی ہیں، اور علماء کے پاس وہ رہے ہیں، اور انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور پھر جو اپنی تحقیق اور جو ان کا فہم ہے یا تفکر اور تدبر ہے، اس کو بارہا اپنے اساتذہ کے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے، اور اساتذہ نے ان کے فہم کی داد دی ہے، اور ان کی جو فکر ہے اور جو ان کے افکار اور نظریات ہیں اس کو قبول کیا ہے، اور پھر کہیں جا کر ان کو سند دی ہے۔ کاغذی سند کوئی ویلیو نہیں رکھتی ہے۔ ہاں، بالکل کاغذی جو اسناد ہوتی ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت اور ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو تو یہ ہے کہ استاذ دیکھے کہ اس کا علم پختہ ہو گیا ہے، اور یہ اپنے اس فن کے اندر کوہنا مشق ہے، اور اس کو عبور حاصل ہو گیا ہے، تو یہ استاذ کی طرف سے ایک سند ہوتی ہے۔ تو جب استاذ سند دے دیتا ہے
تو اس کے بعد پھر اس کو عوام کے اندر جو ہے وہ لایا جاتا ہے اور پھر وہ عوام کا رہنما اور ہادی بنتا ہے۔ تو ہر معاملہ کے اندر آپ اس فن کے ماہر کے پاس جاتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ دینیات سیکھنے کے لیے اور اسلامیات کے لیے؟ ذرا آپ غور کریں نا، مثال کے طور پہ ہم بھی چلیں کوئی اسکول کا جو نظام ہوتا ہے اس سے جانتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی بایو کا استاد نہیں نہ آیا تو اس دن چھٹی ہوئی ہے۔ اگر کوئی دوسرا اور استاد ہے بایو کا تو وہ اس نے آ کے کلاس کو جو ہے نا وہ اٹینڈ کیا اور اپنا لیکچر دیا ہے، ورنہ اگر کوئی دوسرے سبجیکٹ کا استاذ آ بھی گیا، ٹیچر آ بھی گئے، تو اس فن پہ، بایو کے فن پہ وہ نہیں بولتا ہے، وہ بایو کے فن پہ نہیں بولے گا، وہ کسی اور عنوان پہ گفتگو کر لے گا۔ اسی طرح آپ ساری چیزیں دیکھ لیں، فزکس پڑھانے والا ٹیچر اگر وہ نہیں آیا تو کبھی کسی دوسرے ٹیچر نے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ جو ہے وہ مجھے موقع دے دیں، میں جو ہے وہ اس کو پڑھا دیتا ہوں، میں اس کو ہینڈل کر لیتا ہوں۔ ایک دینیات اور اسلامیات ہے، ان دنیا داروں کی نگاہ کے اندر اس کی یہ قدر و قیمت اور ویلیو ہے کہ جناب علی وہ جس کا بھی جی چاہتا ہے وہ منہ اٹھا کے کہتا ہے جی اگر اس دینیات کا، اسلامیات کا استاذ نہیں آیا تو میں پڑھا لیتا ہوں یا فلاں پڑھا لیتا ہے۔ حتیٰ کہ جو قاصد ہوتے ہیں اسکولوں کے اندر وہ بھی بازو کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو دین کو سیکھنے کے لیے، آپ کو صحیح دین کو سیکھنے کے لیے آپ کو دین کے ماہر کے پاس جانا ہوگا، ایک عالم کے پاس جانا ہوگا جس نے اپنی زندگی صرف کی ہے۔ اب اگر آپ وہ دین کو سیکھنے کے لیے کسی چپڑاسی کے پاس چلے جائیں گے، مرزا جیسا کوئی چپڑاسی ہوگا جس کو پتہ ہی نہیں ہے دینیات اور اسلامیات کا، جس کو مبادیات یعنی ابتدائی چیزوں کا اور بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ بڑے قادیانی کو بھی پتہ نہیں تھا، بڑے قادیانی کو پتہ نہیں تھا، وہ بھی اپنی کتابوں کے اندر، اپنی تحریرات کے اندر عجیب و غریب قسم کی چیزیں لکھتا رہا، اور وہ چیزیں کہ جو ہمارے بچوں کو 2-3 سال کے بچے کو جو چیزیں ازبر ہوتی ہیں، مستحضر ہوتی ہیں یعنی یاد ہوتی ہیں، وہ بیچارے کو وہ بھی چیزیں معلوم نہیں تھیں اور وہ بھی بڑی بڑی چھوڑا کرتا تھا، وہ بھی خود کو شیخ الاسلام اور امام اور مناظر اور پھر مہدی اور نہ جانے کیا کہ اپنے آپ کو کہتا تھا، خدا تک اس نے کہہ دیا۔ تو اسلام کے اندر علماء سے جڑے رہنے کے لیے اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ کون ہے انعام یافتہ؟ یہ وہ انعام یافتہ ہیں جن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی معرفت، جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کو ظاہر کر دی ہے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دیں اور صرف کر دیں، وہ لوگ ہیں، ان پر پھر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی تشریحات کو، توضیحات کو، تفسیرات کو ان پر کھول دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے، اور چیزیں ان پر عیاں کر دیتا ہے، منکشف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ قرآن مجید کے معانی کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے اسرار اور قرآن مجید کے مفاہیم کو ان پر کھول دیتا ہے، اور وہ جان جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے اس کا۔ اب خالی ترجمہ پڑھنے والا، قرآن مجید میں تو بے شمار چیزیں ہیں، جیسے کہ میں نے اپنے ابتدائیہ کے اندر یہ بات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے جب حج کر لیا، ارکان ادا کر لیے، تو اب شکار کریں۔ اب اسی ایک مسئلے کو لے لیں آپ، اس طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ تو وہ علماء آپ کو بتلائیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ حکم فرض کب ہے، واجب کب ہے، اور اس پہ عمل کرنا مستحب کب ہے۔ امر ایک معنی کے لیے، حکم ایک معنی کے لیے تو نہیں آتا۔ اب یہ قرآن و سنت کا جو ماہر ہوگا وہ آپ کو بتلائے گا یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہا ہے تو اس کی ویلیو کیا ہے، اس امر کی، اس حکم کی، یہ تو علماء بتائیں گے۔ ورنہ ایک جاہل آدمی تو اس کو پڑھے گا تو اپنا بھی دین ایمان خراب کرے گا، اوروں کا بھی خراب کرے گا۔ یہ جیل میں یہ تو کر رہا ہے، جو مرزا سینئر تھا وہ بھی تو یہ کرتا تھا۔ ہے کسی کے مائی کے لال کے اندر کوئی اتنا دم خم کہ وہ
ان کے ایمان کو ہی ثابت کر دے اور یہ ثابت کر دے کہ ان کو اسلام کی بنیادی چیزیں معلوم تھی. جس بندے کی نگاہ کے اندر توحید کے بعد سب سے بڑا موضوع، اب ظاہر ہے یہ ایک اسلامی اسکالر کے طور پر بات کر رہے ہیں نا، تو توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کو یہ ضروری سمجھتا ہے اور خیال کرتا ہے اور جو اس کا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ اسلام کا نظام سیکس ہے. کیا توحید کے بعد سیکس کی باری آتی ہے؟ تو جن لوگوں کو اسلام کے مبادیات کا، بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں ہے، وہ اپنا بھی دین و ایمان خراب کر رہے ہیں، اوروں کا بھی دین و ایمان خراب کر رہے ہیں. اب بھی اگر یہ پوچھا جائے کہ علماء کی کیا ضرورت ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نہیں فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں اور ان سے پوچھیں کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ اے محبوب آپ ان سے فرمائیں کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور جو جاہل ہیں کیا وہ سب برابر ہیں؟ کیا کوئی فرق نہیں ہے؟ اندھے کے اندر نابینا اور بینا کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا؟ تو علماء کی ضرورت ہے. علماء اس دھرتی پہ اب دیکھیں نا، قرآن مجید تو ساکت ہے، خاموش ہے. بڑا مرزا تھا یا یہ چھوٹا مرزا ہے، اپنی منمانی وہ تفسیر کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات کی. قرآن مجید تو ان کا ہاتھ نہیں پکڑتا، ان کی زبان نہیں پکڑتا. کس نے پکڑنی ہے؟ علماء نے تو پکڑنی ہے. علماء تو بتائیں گے کہ فلاں اپنے گفتگو کے اندر جو ہے وہ کہاں تک کھرا ہے اور سچ ہے اور کہاں تک وہ حق بات کر رہا ہے. تو علماء کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کی قدر کو اور منزلت کو بیان کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرمایا کرتے تھے، اپنے صحاب کو فرمایا کرتے تھے اگر آپ نے فقہ سیکھنی ہے تو فلاں سے، قرآن سیکھنا ہے تو فلاں سے، وراثت سیکھنی ہے تو فلاں سے، اور لوگوں کو ان کی طرف راغب کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علماء کو مختلف ممالک کے اندر اور مختلف بلاد کے اندر بھیجا کرتے تھے. یہ علماء کی ضرورت تھی تو بھیجتے تھے. جی قبلہ. جی اور کوئی بات کرنا چاہے تو کریں جی، کچھ کہنا ہو، معافی ضمیر بیان کرنا ہو. جی کوئی صاحب اپنا معافی ضمیر بیان کرنا چاہیں. جی علی محمود صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں، بیان کریں اپنا معافی ضمیر. کوئی یہاں پہ موجود بھی ہے کہ نہیں؟ جی جی مفتی صاحب معذرت چاہتا ہوں، کال آ گئی تھی میری، موجود ہے. جی جی بیچ میں کریں بات. میں بس وہ اچانک ہی دوست جو ہیں وہ لودھی پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو میری ابھی کال آئی ہے تو میں پھر بیک اسٹیج گیا ہوں، آیا ہوں تو سارے غائب ہو گئے ہیں. جی
تو مصعب ایک روایت بھی میری نظر سے گزری تھی، شاید بخاری کی روایت ہے کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. غالباً یہ جو روایت ہے شاید بخاری کے اندر یہ موجود ہے میرے خیال میں نا، شاید باغ فدق کے والے سے یہ روایت ہے یا کون سی یہ روایت ہے جس میں کہ یہ روایت موجود ہے کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. جی بالکل، علماء کا شان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پہ ارشاد فرمایا، اور ظاہر ہے کہ علماء کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خاص مقام عطا کیا ہے وہ کسی اور کو ایسا شان نصیب نہیں ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ علماء وارث ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ نبی جو علم ہے نا وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام میں نبوت کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے علم کا. جو عالم ہوتا ہے وہ انبیاء کی میراث ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء کی جو میراث ہے وہ علم ہے. انبیاء کی میراث علم ہے، تو جو علم کو حاصل کرے گا وہی تو وارث بنے گا، جو اس کو سنبھالنے والا ہے. جو خلف ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خلف اور ایک ہوتا ہے ناخلف. خلف کہتے ہیں جو نائب ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے. خلیفہ بھی خلف سے ہی بنا ہوا ہے. تو جو انبیاء کے علوم کو سنبھال کے رکھتا ہے، سینے سے لگا کے رکھتا ہے اور اس علم کی خدمت کرتا ہے اور اس علم کے ذریعے سے لوگوں کی قبلوں کو درست کرتا ہے اور ان کے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، تو چونکہ وراثت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ علم ہوتی ہے، تو یہ اس وراثت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، تو یہ وارث بن جاتے ہیں. تو اسی طرح سنن ترمذی کے اندر اور دیگر سنن کے اندر، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے. صحیح ابن حبان کے اندر یہ موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جہاں پہ علماء کی عظمت کو بیان کیا ہے، بہت ساری ان کی شانیں بیان کی ہیں کہ عالم کی یہ بھی شان ہے، عالم کی یہ بھی شان ہے. جب وہ چلتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کے راستے کی طرف وہ چل رہا ہوتا ہے، اور جو فرشتے ہوتے ہیں طالب علم کی رضا کے لیے اپنے بازوؤں کو نہایت آجزی و انکساری کے ساتھ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب عالم کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں پانی میں. اور عالم کی جو مثال ہے عابد پر، وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ چاند کی چاند کو فضیلت حاصل ہے سارے ستاروں پر. اس طرح کی حدیث موجود ہے. تو وہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر. تو یہ اس وقت ایک طویل روایت کے اندر یہ ایک جملہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو علماء ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کی سیرت کو سب سے زیادہ جاننے والے، انبیاء کے اخلاق کو سب سے زیادہ جاننے والے علماء ہی تو ہوتے ہیں. یہ قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں، احادیث میں غوطہ زن ہوتے ہیں، دیگر کتب میں غوطہ زن ہوتے ہیں. مشائخ، علماء، صالحین، ائمہ اور صوفیاء ان کی صحبت کو اٹھاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں اپنا، تو یہ ان کے اخلاق کے اور ان کے علوم کے وارث بن جاتے ہیں. تو فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم، کہ بے شک جو انبیاء ہوتے ہیں وہ وارث نہیں بناتے ہیں دینار کا اور درہم کا، ہاں وہ علم کا وارث بناتے ہیں. تو جو ان سے جتنا حصہ لے لیتا ہے تو وہ اتنا بڑا عالم بن جاتا ہے. بالکل یہ سنن کے اندر موجود ہے، صحاح ستہ کے اندر یہ موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور بھی کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے.
تو جب یہ وارث ہیں انبیاء کے، ان کے اخلاق کے وارث ہیں اور ان کے تعلیمات کے جب یہ لوگ وارث ہیں، تو پھر ان علماء کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو. ان کو فالو کریں گے تو کامیابی اور کامرانی ہوگی. جی جی مفتی ماشاء اللہ. مفتی صاحب یہ ایک بخاری کی حدیث ہے، غالباً متن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے. یہ حدیث نمبر ہے 67. تو اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ قرآن پاک کی آیات بھی جو ہیں انہوں وہ بیان فرمائی ہیں. تو یہ بھی بڑی ماشاءاللہ ساری احادیث بڑی پیاری ہیں، اور یہ علماء کے متعلق یہ بڑی مفسر جو ہے نا یہ حدیث ہے. اور یہ ماشاءاللہ اس کے اندر قرآن پاک کی آیتوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء جو علماء ہیں نا ان کی شان جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ اپنی ایک تو اللہ بیان، اب نبی علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے علماء کی شان بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ جو ہے علماء کی شان بیان فرما رہے ہیں. یہ والی حدیث جو ہے یہ اگر آپ نکال لیں تو تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں، یہ بڑی ماشاءاللہ یہ بھی حدیث جو ہے یہ بڑی جو ہے وہ ماشاءاللہ. کون سی حدیث شریف آپ نے بیان کی ہے؟ میں نے سن سکا صاحب یہ ہے 67 نمبر حدیث ہے بخاری. بخاری شریف 67. اس کے اندر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اختیارات کے حوالے سے تو ہے، غالباً آپ یہی بات کر رہے ہیں نا کہ حضرت ابو بکر اپنے والد سے ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعد علی بعیرہ امسک انسان بحغامہ او بزمامہ، یہ والی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ وہی بالکل متن، وہ شروع والا متن وہی ہے. بحظ وافر ومن سلک طریقا یطلبہ به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره إنما يغشى الله من عباده العلماء. وقال وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. یہ والی روایت اس کے اندر ساتھ میں قرآن پاک کی آیتیں جو ہے نا نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. پھر آگے نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے، تقریباً متن وہی ہے، لیکن اس کے اندر ساتھ میں نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیتیں بھی جو ہیں نا وہ ساتھ میں اس روایت میں شامل کی ہیں. میرے پاس جو وہ 67 پہ یہ روایت نہیں کھلی. بہرحال جو آپ نے حدیث شریف پڑھی ہے بالکل اس کے اندر علماء کے جو فضائل ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. اچھا تھوڑا سا نا آپ سے اعراب ہو گیا. انما یخشى اللہ، ہا کے اوپر زبر آئے گی، پیش نہیں آئے گی، پیش آئے گا تو معنی تبدیل ہو جائے گا. تو انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کوئی شک نہیں ہے علماء ہی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. دیکھنا جو جس چیز کو جانتا ہوتا ہے بھائی جان وہی تو اسے ڈرے گا نا. ایک بچے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ جو پلگ ہے، الیکٹریکل جو پلگ ہے، اس کے اندر اگر ہاتھ دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. اچھا یہاں پہ پہلے تو میں اپنے ناظرین کو یہ بات بتا دوں، استاد گرامی کے حکم پہ 10 روزہ رد قادیانیت کورس کا الحمدللہ انعقاد کر دیا گیا ہے. بدھ والے دن ویڈنس ڈے کو پاکستانی وقت کے مطابق 4 بجے انشاءاللہ العزیز یہ پہلی اس کی کلاس ہوگی. تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ تہجد کا وقت بڑا، پاکستان میں تو تہجد کا وقت ہوگا، یہ بڑا سحر خیزی کا یہ وقت ہوتا ہے. نیم شبی کی جو آہیں ہوتی ہیں یقیناً اس کے بڑے فضائل ہیں، اور رب ذوالجلال کے حضور جو انسان اس وقت کے اندر جھکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو فریاد کرتا ہے، یہ بڑا خوبصورت وقت ہے. تو پاکستان میں جو رہنے والے ہیں یا آؤٹ آف کنٹری ہیں جو احباب، ان سب سے یہ درخواست ہے کہ اس رد قادیانیت کورس کے اندر ضرور حصہ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ استاذ گرامی کے حکم کے مطابق جو اس کا نصاب ہے وہ ترتیب دے دیا گیا ہے. ہم ایک آیا مجیدہ
قرآن مجید فرقان حمید کی ختم نبوت پہ انشاءاللہ العزیز جو مسلمانوں کی طرف سے اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول نے جس سے ختم نبوت یا ائمہ دین نے ختم نبوت کے معنی جو اخذ کیے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور قادیانیوں کی طرف سے بھی جس سے وہ اجرائے نبوت، یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ نبوت ابھی جاری ہے، تو جن آیات سے وہ استدلال کرتے ہیں ان کا بھی تعاقب کریں گے اور اس کو بھی سیکھیں گے کہ در حقیقت اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مراد کیا ہے، ائمہ دین اس سے کیا سمجھے ہیں، اسلاف کیا سمجھے ہیں، اسی طرح صحابہ رسول اس کی تشریحات اور تعبیرات انہوں نے کیا بیان کی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ اس کے اندر ہوں گی، ایک روزانہ آیت مجیدہ اور ایک حدیث شریف انشاءاللہ تعالی وہ پیش کریں گے۔ 10 روزہ یہ مختصر سا ہے، اس کے اندر اور بھی بہت سارے انشاءاللہ جو قواعد و ضوابط ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، تو جس کے لیے ہمارے میاں تیمور صاحب ہیں، شاہد بھائی ہیں، عثمان علی رضوی صاحب ہیں، استاذ گرامی کے دیگر جو تلامذہ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے، ان کے پرسنل میں ان باکس کیا جا سکتا ہے، اور استاذ گرامی کے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے، علامہ پیر مفتی سید بشر رضا قادری صاحب ان کے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کورس کے اندر جہاں تک ممکن ہو سکے اس دعوت کو عام کریں۔ استاذ گرامی کی طرف سے ایک پوسٹ بھی تیار کی ہے، اور یقیناً وہ گروپ کے اندر اس کو پیش کر دیا تھا استاذ گرامی نے، اس کو بھی وائرل کریں جتنے بھی سورسز ہیں آپ کے ان کے اوپر، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے استفادہ کر سکیں، حضور کے غلام استفادہ کر سکیں، حضور کی کنیزیں استفادہ کر سکیں، اور اس کی جو مختصر سی فیس بھی رکھی گئی ہے 1000 روپیہ پاکستانی، تو ضرور اس کے اندر بھی حصہ لیں۔ تو آپ جو فرما رہے ہیں، عرض یہ کر رہا تھا کہ یقیناً سب سے زیادہ جو حقدار ہے علماء ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے علماء ڈرتے ہیں۔ تو اسی وجہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ علم والا ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ اس چیز سے ڈرتا ہے۔ ایک بچے کو یا ایک آدمی کو معلوم ہے کہ الیکٹریکل جو پلگ ہے اس کے اندر اگر ہاتھ دیں گے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کے اندر وہ ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اگر جس شخص کو پتہ ہے کہ یہ آگ ہے اور آگ جلا دیتی ہے اور اس سے تکلیف ہوتی ہے، جان بھی جانے کا خطرہ ہوتا ہے، کوئی عضو سے ضائع ہو سکتا ہے، تو یقیناً کوئی شخص آگ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ تو آگ کے اندر ہاتھ وہ ڈالے گا، الیکٹریکل کے اندر ہاتھ وہ ڈالے گا جس کے پاس علم نہیں ہے، یا وہ اس طرف جا سکتا ہے، چل سکتا ہے۔ یا اسی طرح ایک بندے کو اگر معلوم ہو، یقینی طور پہ اس کو معلوم ہو کہ یہ چیز میں کھاؤں گا اور یقینی طور پہ اس سے میں بیمار ہو جاؤں گا، وہ کبھی بھی اس کو نہیں کھائے گا۔ زہر کون کھاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھاتا، کیونکہ لوگوں کے علم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر زہر کھائیں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ کیوں؟ اس کے پاس اس چیز کا علم ہے، وہ اس سے ڈرتا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ زہر وہ نہیں نگلے گا، اس سے بچے گا۔ اور جس بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ زہر ہے، اس کے سامنے اگر آپ وہ چیز رکھیں گے تو ممکن ہے کہ وہ اس کو تناول کر لے، وہ اس کو کھا لے۔ کیوں؟ اس کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو جس کے بارے میں علم ہوتا ہے وہ اس سے ڈرتا ہے۔ تو علماء چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو بھی جانتے ہیں، اس کے قہر کو بھی جانتے ہیں، انہوں نے بارہا مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ کے بارے میں قرآن مجید کے اندر پڑھا ہے، احادیث طیبات کے اندر انہوں نے پڑھا ہے، اپنے کابرین سے انہوں نے پڑھا اور سنا ہے۔ تو یہ علماء انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے اللہ تعالیٰ کے یہ بندوں میں سے یہ علماء ہوتے ہیں۔ اچھا، ڈرنا بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قہر سے ڈرنا، غضب سے ڈرنا، اور ایک ہوتا ہے منعم، انعام کرنے والے کی ناراضگی سے ڈرنا، یا اس کے حقوق کے اندر حق تلفی کرنے سے ڈرنا۔ ابھی ڈر مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے تو اس سے وہ ڈر نہیں ہوتا جو وحشت والا ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے یعنی علماء ہیں، تو یہ جو ڈرتے ہیں تو یہ وحشت والا نہیں ڈرتے، یہ محبت والا ڈرتے ہیں۔
मोहब्बत के अंदर भी डर होता है, जी हाँ, मोहब्बत के अंदर भी डर होता है। तो मुहिब को पता होता है कि महबूब ने कोई चांटा नहीं मार देना, मगर वो फिर भी उसकी नाराज़गी से डरता है, वो उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है, और जो उसको अच्छी नहीं लगती वो उनसे एराज़ करता है, अवॉइड करता है, वो उससे बचता है। तो इसी तरह उलमा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो डरते हैं, तो फ़कत वो वाशत वाला नहीं डरते, बल्कि वो मोहब्बत वाला डर होता है। और ये मोहब्बत वाला डर जो होता है, वो डर और खौफ, उस डर से ज़्यादा डर ये होता है कि कहीं मेरा मालिक मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं वो उसकी जो रहमत है वो रूठ ना जाए। तो अल्लाह ताला के बंदे उससे इसलिए ज़्यादा डरते हैं। फिर इसी तरह आपने जो आयत पढ़ी, यक़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, वो तो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। ये भी उलमा की शान के अंदर बहुत ज़्यादा अज़मत वाली बात है। देखें ना, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइका व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शहादत कि वो एक है, सबसे ज़्यादा इस शहादत का हकदार तो खुद अल्लाह है, कि अल्लाह ताला खुद गवाही दे कि मैं मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इस सूरह आले इमरान के अंदर अपनी खुद गवाही दी है, शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज खुद गवाह है इस बात पर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह ताला ने अपनी शहादत खुद बयान की है, अल्लाह ताला ने खुद अपनी शहादत दी है कि मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अच्छा, और वल मलाइका, और फरिश्तों ने भी गवाही दी है इस बात की, हर फरिश्ता इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, सजदे के कोई लायक नहीं है। और कौन गवाही देते हैं? व उलुल इल्मी, और इल्म वाले। कौन से इल्म वाले? क़ाइमन बिल क़िस्त, जो अदल व इंसाफ के साथ अपने इल्म पर खड़े हैं और कायम हैं। तो कितना बड़ा एजाज़ है इस आयत मजीदा के अंदर भी। अल्लाह ताला गवाही दे रहा है, फरिश्ते गवाही दे रहे हैं, और मान मुत्तसिल उसी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उलमा की गवाही को, फरिश्तों की गवाही को अपनी गवाही के साथ अल्लाह ताला ने मिला दिया है। तो तीन गवाहियाँ हैं इस एक आयत के अंदर। एक अल्लाह की गवाही है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, खुद अल्लाह इसकी गवाही दे रहा है, फरिश्ते गवाही दे रहे हैं, और उलमा इस बात की गवाही दे रहे हैं, व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त। तो उलमा इस बात की गवाही दे रहे हैं, तो उलमा गवाह हैं। तो देखें, ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो काम, जो फ़ेल अल्लाह ताला फरमा रहा है, उस फ़ेल के साथ अल्लाह ताला किसी और को भी उस फ़ेल के अंदर शामिल कर ले। तो ये उलमा की तो बड़ी शान है। लेकिन ये जो इस तरह के लोग होते हैं, छोटे बड़े मिर्ज़ा जैसे लोग होते हैं, इनका सबसे बड़ा हथियार ये है कि ये उलमा से जो है वो भागते हैं और कौम को बरगश्ता करते हैं और कौम को एराज़ करवाते हैं, और उलमा और मुफ्तियान उज़ाम के पास नहीं लोगों को जाने देते। क्यों? वो जाएंगे तो वो सीखेंगे, वो सीखेंगे तो इनकी हकीकत ये है कि इनका जो ये सारा खिलवाड़ है वो ख़राब हो जाएगा और इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, अकेडमियाँ बंद हो जाएंगी इनकी। बड़ा मिर्ज़ा था, वो भी उलमा पे तान करता था, वो भी उलमा पे बोलता था, वो भी उलमा पर बातें करता था और जुमले कसता था, और वो भी उलमा को अपने वक्त के उलमा को बदतरीन माज़अल्लाह वो करार देता था और शरीर करार देता था। ये है तो ये भी उलमा को बदतरीन करार देता है माज़अल्लाह। तो ये सारे एक दूसरे की तालीमात को फॉलो कर रहे हैं, दीन बेजार लोग हैं ये सारे के सारे। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है भाई साहब, ठीक ठाक हो? वालेकुम सलाम बाबा जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये आप बात कर रहे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कर रहे थे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बेशक दीन लवारिस नहीं है, दीन लवारिस नहीं है। दीन अगर दुनिया का कोई इल्म हासिल करना हो, जैसे देख ले कि इंजीनियर है, जो इंजीनियर बनता है
تو اس کو کتنی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، اور استاد کے نگرانی میں پڑھنی پڑتی ہیں۔ تو یہ دین الوارث تو نہیں ہے کہ کوئی بھی قرآن اٹھا لے، اپنے مطلب کا ترجمہ نکال لے، حدیث اٹھا لے، اپنے مطلب کا ترجمہ اٹھا لے تو اس کو پڑھ لے، آگے بیان کر دے۔ کل میری نا ایک بندے سے 28/12 پہ بات ہو گئی، تو میں نے بولا بھائی اگر تو اس چیز پہ اعتراض کرے گا تو یہ بہت جنگ جمل اور جنگ صفین میں بہت معاملات پیش آئیں گے آگے۔ بولتا وہ کیسے آئیں گے جی؟ میں نے بولا حضرت طلحہ کون ہے؟ بولتے ہیں یہ اشرا مبشرہ سے ہیں، جو 10 ٹاپ لسٹ کے جن کو بشارت دی ہے، اشرا مبشرہ جو صحابی ہیں۔ میں کون ہے؟ بولتا ہے یہ اشرا مبشرہ میں سے تھے۔ تو میں حضرت زبیر کون ہے؟ بولتا ہے یہ بھی اشرا مبشرہ سے تھے۔ تو میں نے بولا بھائی مجھے یہ بتا، جنگ جمل میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور جنگ صفین میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، کیا یہ حضرت علی پہ ہم ڈالیں گے معاذ اللہ یہ چیز؟ حضرت علی نے تو ان لوگوں کو جہنم کی بشارت دی ہے۔ لیجیے یہ لے کے آؤ حدیث۔ کدھر دیا؟ میں نے پھر حدیث نکال کے دی، یہ دیکھ یہ جنگ جمل ہی ہے؟ بولتا ہے ہاں یہی ہے۔ تو میں نے بولا یہ بندہ سر بھی لے کے آیا ہے۔ تو میں نے بولا بھائی یہ نہیں ہے کہ تم حضرت میر معاویہ پہ ڈالو یہ چیز سارا کچھ، کوئی خدا کا خوف کیا کرو۔ 70,000 صحابہ تھے اور تم معاذ اللہ ان کو کہہ رہے ہو کہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں یہ۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، دین لوارث نہیں ہے۔ میں نے بولا اگر بحث کرنی ہے کسی حساب سے کیا کرو، کسی حدیث کو پہلے سنو۔ مرزا کا اسٹوڈنٹ جو ہے نا، مرزا کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں یہ سارے بگوڑے ہیں۔ جب آخر میں ادھر میرے سامنے بیٹھ کے وہ بندے 28/12 پہ میں نے ذلیل کیا اس کو، بولتا ہے کوئی حضرت میر معاویہ کی شان میں کوئی حدیث لے کے آؤ۔ میں نے بولا تیرا مرزا انجینئر وہ حدیثیں بیان کرتا ہے نہ تو حدیث وہ پڑھتا ہے۔ تو میں اس کو حدیث سنا رہا ہوں، پھر قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ تو میں نے بولا بھائی معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے پھر، کیا نبی کا فرمان معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ بھائی اللہ معاویہ کو ہدایت دے اور معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا۔ بولتا یہ دیکھو آصف صلی میں کیا فرمایا، ہدایت دے۔ میں نے بولا آگے کیا فرمایا؟ وہ نہیں پڑھا تم نے؟ ہدایت یافتہ بنا، لوگوں کو ہدایت دے، یہ لوگوں کے دلوں میں ہدایت ہے اس کے ذریعے سے، لوگ حق پہ آ جائیں اس کے ذریعے سے۔ میں نے بولا تو نے کیا لفظ اس کا لیا؟ پھر حضرت عمر کا اسی، میں نے بولا بھائی تو کدھر سے ترمذی پڑھتا نہیں ہے، تم لوگ سیاستہ نہیں پڑھتے، مرزا کی طرح حدیث پہ وہ نہ کیا کرو۔ صحابہ جو ہیں ان کی ہم غلطیاں لے کے نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ تو وہ شخصیت ہیں کہ آصف سے فرمایا ہے کہ اگر کسی زمانے میں جنگ ہوگی میرے بعد اور کوئی شخص بولیں گے کہ بھئی کوئی کسی نے صحابہ کوئی اس میں کوئی آصف وسلم کو کسی نے دیکھا؟ بولتا ہے ہاں یہ حدیث مرزا نے بیان کی ہے۔ تو میں نے بولا اس میں کیا لکھا ہے؟ تو اپنے منہ سے بولنے لگ گیا کہ جس نے آصف وسلم کو دیکھا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور جس نے ان کو دیکھا ہے صحابہ کو ان کے ذریعے سے، پھر جس نے ان کو دیکھا پھر اس میں نے بولا بھائی جس نے آصف وسلم کو خالی دیکھا ہے ایمان لے کے آیا ہے اس کی اتنی شان ہے کہ خالی اس کے ایک ہونے کی وجہ سے وہ جنگ فتح ہو رہی ہے۔ تو میں نے بولا کوئی خدا کا خوف نہیں کرتے؟ اہل بیت کے ماموں اور نبی کے سالے اور آصف وسلم کے کاتب وحی صحابی رسول، ان کے لیے تمہاری زبان جو ہے ذرا بھی نہیں کانپتی الفاظ کہتے ہوئے معاذ اللہ وہ باغی تھے۔ میں نے بولا یہ تمہیں لفظ استعمال کرنے چاہیے ان کے لیے؟ بولتا ہے بھئی آصف وسلم میں مجبوری کی خاطر۔ میں نے بولا بھئی لاؤ وہ مجبوری والی بھی حدیث مجھے لا کے دو نا، میں تو یہ شان سنا رہا ہوں۔ بولتا ہے کہ بھئی یہ نہیں ایسے نہیں۔ میں نے بولا بھئی اعتراض ہمارا صحابہ پہ نہیں ہو سکتا، اگر تم یہ اعتراض یزید پہ کرتے تو پھر تو ہم مان لیتے، لیکن تم صحابی رسول پہ اعتراض کر رہے ہو۔ میں نے بولا یہ تم یزید پہ اعتراض کرنا، حضرت میر معاویہ بولتا ہے بھئی حضرت میر معاویہ کا بیٹا تھا وہ۔ میں نے بولا بھئی باپ کیا جو بیٹے کے گناہ ہوں گے وہ باپ پہ ڈالو گے؟ تم سارے گناہ جو ہیں باپ بیٹے کے وہ باپ پہ ڈالو گے؟ یار تمہارا کیسا یار تم لوگ بدبخت ہو کہ تم ایک 28/12 کو لے کے بیٹھ جاتے ہو لیکن دوسری حدیث پڑھتے نہیں ہو۔ اس کو میں 36-41 بتا رہا ہوں، من گڑھتا ہے۔ میں نے بولا بھائی پھر یہ من گڑھتا ہے تو پھر ساریاں من گڑھتا ہے معاذ اللہ، پھر پوری کتاب ہی من گڑھتا ہے معاذ اللہ۔ میں نے بولا اگر یہ من گڑھتا ہے، میں نے بولا پھر آصف وسلم میں پیش گوئی کی ہے تو میرے بعد ایک لشکر ہوگا جو سمندر میں جہاد کرے گا،
تو بھئی وہ جنت کی بشارت ہے. ان کون تھے وہ لوگ؟ ہاں یہ تو ہے. تو میں نے بولا بھئی وہ کون تھے، کن کے زمانے ہوا، اس میں کون شریک تھے؟ بھئی یہ صحابہ کی یہ خطائیاں معاذ اللہ جو یہ خطائیاں بیان کرتے ہیں کہ بھئی یوں کر دیا، یوں ہو گیا. کیا یار کیا حضرت میر معاویہ حضرت علی سے جنگ کرنے آئے تھے؟ میں نے بولا میں جنگ ہوئی کدھر ہے؟ پہلے تو اس کو اس چیز کا نہیں پتہ جنگ ہوئی کدھر ہے. تو میں نے بولا بھئی کوئی خدا کا خوف کیا کرو، کوئی خدا سے ڈرا کرو، کسی دن ایسا نہ ہو جائے کہ زمین پھٹ جائے. تو میں نے بولا تم سارا ریزہ ریزہ ہو جاؤ. مجھے بولتا تیرا عشر حضرت میر معاویہ کے ساتھ ہو. وہ حضرت کہتے ہی نہیں ہے نا میر معاویہ. میں نے بولا بھئی الحمدللہ میرا عشر حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو، تیرا عشر تیرے ماموں شمر کے ساتھ ہو. میرا تیرا عشر تیرے ماموں سمر کے ساتھ ہو. میں نے بولا بھئی حضرت علی اور حضرت میر معاویہ کی جنگ ہوئی ہے، لیکن کوئی اسلام کی جنگ تو نہیں ہے. وہ جنگ کیوں ہو رہی ہے، وجہ کیا تھی اس کی، وہ تو پڑھو نا. ادھر حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم زیادہ حضرت علی کو حق پہ مانتے ہیں. بولتا یہ دیکھو تم مانتے بھی ہو. تو بھئی حضرت میر معاویہ بھی حق پہ تھے نا. وہ بولتے تھے کہ ان خبیثوں کو نکال دو. یہ جو خبیث ہے نا عبداللہ بن سبا، یہ کیا اس کا نام تھا، عبد الرحمن بن ملجم، مال استنخی، یہ شمر خنزیر. میں نے بولا ان کو نکال دو، یہ تمہیں شہید کر دیں گے. تو وہی کام ہوا کیا نہیں ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے لوگوں نے جو معاذ اللہ جو ان کے اندر منافقین جو بن کے مسلمان بن کے بیٹھے ہوئے تھے لشکر کے اندر. تو میں نے بولا بھئی حضرت علی کے لشکر میں تھے یہ لوگ. یہ کون تھا؟ عبد الرحمن بن ملجم. بولتا یہ کون ہے؟ میں نے بولا حضرت علی کے لشکر میں جنگیں لڑتا رہے. اس نے جنگ جمل بھی لڑی اور جنگ صفین بھی لڑی. تو لیکن کیا ہوا، آخر میں یہ حضرت علی کو شہید کر دیا اس بدبخت خنزیر نے. تو میں نے بولا بھئی یہ تم اسحاق جیالوی جو لانتی خبیث تھا اس والے استعمال نہ کیا کرو. سارا کڑا جو کیا گرایا اس کا اشارہ. پھر وہ بولتا ہے کہ اس کو ایک اجر بھی ملا معاذ اللہ. یہ دیکھو اس کے اسحاق جیالوی کے کام دیکھو بھئی. وہ بولتا ہے اس پہ اس کو ایک اجر ملا ہے معاذ اللہ. دیکھو حضرت علی کو شہید کیا ہے، خلفاء راشدین کے جو چوتھے نمبر خلیفہ ہے اس کو شہید کیا ہے، آصف صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی کو شہید کیا، آصف صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد کو شہید کیا، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان غنی کے ساتھی کو شہید کیا. تو یہ دیکھو یہ کتنا بدبخت انسان تھا. میں نے بولا سارا تو کیا گڑا اس کا ہی ہے. بولتا یہ بیان اس کا نکالو. بیان نکال کے دیا. ختم نبوت کا انکار تھا وہ نکال کے دیا. میں نے بولا بھئی ابھی سمجھ آیا؟ بولتا میں نہیں مانتا. میں نے بولا بھئی تیری مرضی ہے، لیکن مجھ پہ حضرت میر معاویہ کے ایک بھی لفظ تو نے غلط بولا تیرا سارا ادھر ہی کاٹوں گا میں. بھئی تم ان کے بارے میں لفظ نہیں بول سکتا. باغی میں کہا باغی. میں نے بولا تم سارے معاذ اللہ تم کیا لفظ بول رہے یار؟ ان لوگوں کی زبانیں نہیں، قسم خدا کی یہ دین کو لوارث سمجھتے ہیں. ہمیں تو فخر ہے کہ ہمارے سر پہ علماء ہیں، ہم علماء کی نگرانی میں ہیں، ہم علماء کو مانتے ہیں. آسما فرمایا میرے وارث علماء ہیں، میرے دین کے وارث علماء ہیں. تو اگر علماء آج کے زمانے میں نہ ہوتے تو ایسے فتنے تو لاکھوں آئے ہیں جو دین کو معاذ اللہ برباد کر دیتے کب کے. لیکن علماء نے اس دین سیکھا ہے، بڑوں سے سیکھا ہے، انہوں سے علماء سے سیکھا ہے، ان سے پھر ہمارے تک دین پہنچا ہے. یہ علماء کی محنت ہے کہ آج الحمدللہ ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. علماء نہ ہوں تو ہم تو لوگ تو کب کے یہ دین سے کب سے پھر جاتے. علماء ہیں تو ہمیں دین سکھا رہے ہیں نا. ہم کو کیا اگر ہم لوگ ایسے ہی پیدا ہو جائیں. ابھی میں ادھر میرے پاس کچھ انڈیا کے مسلمان ہیں، قسم خدا کی اتنے جہل ترین ہے قسم سے. واللہ یار مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ مسلمان نہ کہ مسلمان ہیں. واللہ کچھ ہیں لیکن کچھ ادھر تقوی والے ملتے ہیں. یار یہ خدا کا خوف کیا کرو تم لوگ. ان صحابہ کے بارے میں بغض نہ رکھا کرو. بغض صحابہ جہنم میں لے جائے گا. یہ بات کل نے یہ لوگ مرزا انجینئر جو یہ تو جہنم کا خنزیر ہے، اور اس کے اسٹوڈنٹ اس سے بھی بڑے خنزیر ہیں. یہ لانتی ملعون جو ہے نا، یہ ایک تو تھا اس کا مرزا جو خنزیر ہے یہ بڑا، اس کا چھوٹا بیٹا یہی ہے خنزیر. لعنت ہو ان دونوں پہ بھائی، اللہ اور اللہ کے رسول اور تمام فرشتوں، تمام انسانوں کی اور تمام حوالوں کی. جی بابا جی ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو آپ نے فرمائی ہے. اچھا ہمارے ساتھ سید ہولی اسپرٹ ڈاکٹر صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف آئے ہیں، ویلکم کہتے ہیں آپ کو.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें हैं। माशाल्लाह, आप करें, मैं सुन रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब मिजाज कैसे हैं, सेहत तबीयत माशाल्लाह? बस ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको ऐसे ही जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती आफियत वाली हयात अता फरमाए। तो ये है बाबा जी जो आप बात कर रहे थे ना, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू फरमाई है। अब आप देखिए, जब एक बंदा जाहिल है, उसको पता ही नहीं है कि भाई इन अहादीस की शुरुआत भी लिखी गई है। ये 28/12 की क्या शरह हज़रत अल्लामा हजर अस्क़लानी ने क्या इसकी शरह नहीं लिखी? ठीक है, इसी तरह से इमाम नववी ने जो है वो नहीं इन किताबों की शरह लिखी है। दीगर और अल्लामा बत्ताल जो हैं उन्होंने नहीं बुखारी की शरह लिखी। तो हम जो हैं वो आज 1400 साल बाद बैठ के यहाँ पे आज हम ये अंदाज़े लगा रहे हैं और टेवे लगा रहे हैं और जनाब सहाबा को जनाब कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। ठीक है ना जी। तो वो जो लोग बिल्कुल उस दौर के करीब करीब थे, अल्लामा बत्ताल जो हैं वो बिल्कुल इमाम बुखारी के तकरीबन कह लें उनके ज़माने में ही थे, तो उन्होंने बुखारी की शरह उन्होंने लिखी है। सबसे पहली शरह अल्लामा हजर अस्क़लानी ने शरह बाद में लिखी है, सबसे पहली शरह जो है अल्लामा बत्ताल ने लिखी है। ठीक है, आप कोई भी शरह उठा के देख लें। आप अल्लामा हजर अस्क़लानी ने जो 28/12 की जो शरह लिखी है, उसकी जो उन्होंने तफसील बयान की है कि ये जो 28/12 हदीस इमाम बुखारी की तरफ जो मंसूब है कि इमाम बुखारी ने ये अल्फाज इसके अंदर है जो है वो लिखे हैं, तो वो कहते हैं कि उनके उस्ताद ने कहा है कि ये अल्फाज मेरे से इमाम बुखारी ने बुखारी के अंदर ये दर्ज ही नहीं किए, ये अल्फाज उन्होंने दर्ज नहीं किए। ये किसी ज़माने तक जो है ये किसी ने ब्रैकेट के अंदर जो है ये अल्फाज लिखे हुए थे, और वो बाद में जो है वो प्रिंटिंग के अंदर जो है वो किसी बंदे ने वो उन अल्फाज को हदीस का हिस्सा बना दिया, रवायत का हिस्सा बना दिया। अच्छा, यही जो रवायत है, जब ये रवायत आती है उसके अंदर गालिबन मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर ये रवायत है, या दूसरी किताब है, मैं अभी निकाल लेता हूँ वो रवायत, उसके अंदर ये रवायत आती है। तो उसमें तो जो अल्फाज हैं, अबू सईद खुदरी जो हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर अपने बेटे को भेजते हैं कि जाओ जाके हज़रत अबू सईद खुदरी से ख़वारिज के मुतल्लिक़ हदीस सुन के आओ। उसके अंदर यही रवायत है और अबू सईद खुदरी ही बयान कर रहे हैं, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कह रहे हैं कि अपने बेटे को कि जाओ उनसे जाके ख़वारिज के मुतल्लिक़ हदीस सुन के आओ। अगर आपने ये रवायत को बिल्कुल इसी मतन के साथ आपने लेना है, तो फिर आप इन अल्फाज को क्यों नहीं लेते? फिर आप इन अल्फाज को लेना जो अल्फाज है इसमें मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर ये रवायत है, ये वाली वो रवायत आप क्यों नहीं बयान करते? वो तो आज तक मिर्ज़ा जेलमी ने कभी नहीं बयान की, वही बिल्कुल सनद है। ठीक है ना जी। और अबू सईद खुदरी ही इसको जो है वो रवायत करने वाले हैं, उसके अंदर तो ख़वारिज के अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन वो मकसद नहीं ना हल होता। बाबा जी बात सारी ये है, वो जो खाए हुए हैं ना, वो पता नहीं उधर कौन सी करेंसी चलती है ईरान के अंदर, पता नहीं तुमन चलते हैं कि लीरा चलता है, मुझे तुमन चलते हैं। वो जो तुमन खाए हुए हैं ना, वो हलाल तो करनी है ना फिर मिर्ज़ा साहब ने। बात असल में ये है, वो जो लुकमा खाया हुआ है ना, वो राफजियत का, वो लुकमा तो हलाल करना है ना फिर मिर्ज़ा साहब ने। बात असल में ये है, कभी जनाब अबू मिखनफ़ की वो रवायतें, कभी जनाब वो अली इब्न उल जाद की रवायत, कभी जनाब कोई रवायत, कभी कोई रवायत।